सामीन कराम, आप सुन रहे हैं मलिक सफ़दर हयात की तफ्तीशी कहानियों के सिलसिले में एक दिलचस्प उर्दू कहानी जिसका नाम है शादी बर्बादी। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आएगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। दो लाशों ने उस मंजर की दहशतनाकी को इंतहा तक पहुंचा दिया था। उनमें एक लाश इंसान की जबकि दूसरी एक बेज़बान जानवर की थी। वो बेज़बान अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हात तक अपने मालिक का वफादार रहा था और उसके साथ ही जान दे दी थी। उसकी लाश अपने मालिक के ऊपर पड़ी थी। सुनने और देखने में यही आया है कि इंसान की बनिस्बत जानवर में वफादारी का मादा ज्यादा पाया जाता है और वो ये फर्ज निभाने के लिए अपनी जान की भी परवाह नहीं करता, जैसा कि उस घोड़े ने किया था। उसकी कटी फटी लाश अपने मालिक की लाश के ऊपर पड़ी इस अमर की निशानदही कर रही थी कि अपनी जान कुर्बान करते हुए वो अपने मालिक की ढाल बना हुआ था। मुझे जैसे ही इस वाक़े की इत्तला मिली, मैं जाए वक़ूआ पर पहुंच गया। उन दिनों मैं ज़िला लायलपुर मौजूदा फैसलाबाद के एक दूर दराज थाने में तैनात था। दोहरे कत्ल की ये वारदात मौजा कोटला मेराज में हुई थी, जो मेरे थाने से सिर्फ आधा मील दूर था। कत्ल की इत्तला मकतूल का छोटा भाई मलिक नवीद लेकर आया था और मैं फौरन ही उसके साथ चल पड़ा था। मैंने अपने हमरा हवालदार खुशबख्त को भी ले लिया था। जब हम जाए वकुआ पर पहुंचे, तेज चमकदार धूप चारों तरफ फैल चुकी थी और फिजा में अच्छी खासी गर्मी मौजूद थी। वो माह जून के वस्ती दिन थे। दिन का अभी आगाज ही हुआ था, लेकिन यूं महसूस होता था कि हम भरी दोपहर में आ गए हों। जाए वारदात खेतों के दरमियान एक मुकाम था जहां ये दोनों लाशें पड़ी मिली थीं। उन दिनों गंदम की कटाई का सीजन चल रहा था। कुछ खेतों में तैयार पकी हुई फसल खड़ी थी और बाज की फसल को काटा जा चुका था। जिस खेत में मलिक नवीद के बड़े भाई मलिक वहीद और उसके घोड़े की लाशें पड़ी थीं, वहां से फसल काटी जा चुकी थी। जाए वकुआ पर पहुंचते ही मैं लाशों के मुआयने में मसरूफ हो गया। उन दिनों चूंकि खेतों की सरगर्मियां अरूज पर थीं, लिहाजा खासी चहल पहल रहती थी। यही वजह थी कि जाए वकुआ पर कोई दर्जन भर अफराद मौजूद थे। ये सब लोग खेतों में काम करने वाले थे और इस वाक़े ने उन्हें खासा सरासीमा कर दिया था। हमें इस तरफ बढ़ता देखकर जुमघट्टा छट गया। चुनाचे मुझे कानूनी कार्रवाई के लिए किसी दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ा। मलिक वहीद और उसके कथई घोड़े की लाशें, जैसा कि मैंने शुरू में बताया है, एक दूसरे के ऊपर पड़ी मिली थीं और दोनों लाशों की हालत बड़ी नागुफ्ता थी। घोड़े की लाश को हटाकर जब मैंने उनका बगौर जायजा लिया तो पता चला कि उनके बदन पर मुतअद्दिद कट लगे हुए थे, जिनमें से बाज तो 3-3, 4-4 इंच तक गहरे थे। लगता था कि किसी तेज धार आले की पे दर पे जरबात ने उन्हें संभलने का मौका ही नहीं दिया था। बाज वार इतने कारी और खतरनाक थे कि जानलेवा साबित हुए और वो दोनों मौके पर ही जिंदगी की बाजी हार गए। मुझे इस हकीकत तक रसाई हासिल करने में कतन किसी दुश्वारी का सामना नहीं हुआ कि घोड़े ने अपनी आखिरी सांसों में भी मलिक वहीद को कवर देने की भरपूर कोशिश की थी और फिर बेजान होकर उसके ऊपर ही गिर गया था। ये अलग बात है कि मलिक वहीद अपने जख्मों की ताब ना लाते हुए उससे पहले ही जान बहक हो चुका था। एक बात यह भी समझ में आई कि हमला आवर दो या दो से ज्यादा अफराद थे, क्योंकि ये किसी अकेले आदमी का काम नजर नहीं आता था। घोड़े और मलिक वहीद को अचानक घेरे में लेकर मारा गया था। ये एक मुनज़्ज़म वारदात दिखाई देती थी और मुझे 99% यकीन था कि तेज धार कुल्हाड़ियों के वार करके उन्हें मौत के घाट उतारा गया था। लाशों के तफसीली मुआयने के बाद मैंने जाए वकुआ का नक्शा तैयार किया। इस सिलसिले में हवालदार खुशबख्त ने मेरी भरपूर मदद की। इस काम से फारिग होने के बाद मैंने मलिक वहीद की कटी फटी लाश को पोस्टमार्टम की गर्ज से जिला अस्पताल भिजवा दिया और मौके पर मौजूद अफराद से इस वाक़े के बारे में पूछ गुछ करने लगा। 10-15 मिनट की कोशिश के बाद मुझे अंदाज़ा हो गया कि इन अफराद में से कोई भी इस वाक़े पर ऐसी रोशनी डालने के काबिल नहीं जिससे मैं कोई फ़ायदा उठा सकूं। वो सब मकतूल और उसके कथई घोड़े से बखूबी वाकिफ थे, लेकिन इस खूनी वारदात के हवाले से कुछ भी नहीं जानते थे। मैंने बराह रास्त मकतूल के छोटे भाई
मलिक नवीद से पूछ लिया, नवीद, तुम्हें इस इंदोनाक वाक़े के बारे में कब और कैसे पता चला? मलिक नवीद की उम्र लगभग 25 साल होगी। वो दरमियाने कद का मालिक एक सेहतमंद और खूबरू जवान था। उसने घनी, बड़ी आन बान वाली मूछें रख छोड़ी थीं। उसकी शख्सियत खासी मुतासिर कुन और रौबदार थी। मेरे सवाल के जवाब में उसने बताया, जनाब, मैं तो उस वक्त हवेली में था जब मुझे पता चला कि बड़े मलिक साहब को किसी ने कत्ल कर दिया है। बड़े मलिक से उसकी मुराद मकतूल मलिक वहीद था। इसका मतलब था कि वो खुद छोटा मलिक कहलाता था। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए इस्तफसार किया, तुम्हें ये बात किसने बताई कि मलिक वहीद को किसी ने कत्ल कर दिया है? जीरे मोची ने, उसने बताया। जीरा मोची, मैंने दाएं बाएं देखते हुए दोहराया, फिर कहा, क्या जीरा मोची यहाँ मौजूद है? नहीं जनाब, मलिक नवीद ने नफी में गर्दन हिलाई। जीरा इस वक्त इन लोगों में मौजूद नहीं। वो कहाँ है? मैंने चौंके हुए लहजे में पूछा। मुझे तो जीरे मोची से बहुत सारी बातें करनी थी। आप मेरे साथ हवेली चलें जनाब, मलिक नवीद ने धीमे लहजे में कहा। मैं जीरे को वहीं बुला लेता हूँ। सारी बातें उधर बैठकर ही करेंगे। भाभी जी अकेली हैं, वो परेशान हो रही होंगी। भाभी जी गालिबन मकतूल की बेवा थी। उस औरत को तो परेशान होना ही चाहिए था। शोहर को पेश आने वाला वाकया उससे छुपाया नहीं होगा। मैंने भी यही मुनासिब समझा कि मुझे मकतूल की हवेली चलना चाहिए, ताकि उसकी बेवा से भी पूछताछ हो जाए और जीरे मोची का इंटरव्यू भी। जाए वकुआ पर मौजूद लोगों पर वक्त ज़ाया करना ठीक नहीं था, लिहाजा मैं मलिक नवीद के साथ उसकी हवेली में आ गया। मौजा कोटला मिराज में दो हवेलियां थीं, एक बड़ी और एक छोटी। बड़ी हवेली में इस गांव का चौधरी रहता था और छोटी हवेली मलिक वहीद और मलिक नवीद के तसर्रुफ में थी। उन दोनों खानदानों में कोई ताल्लुक या रिश्तेदारी नहीं थी। वो गांव चौधरी सिराज के बाप चौधरी मिराज के नाम से मंसूब था, जो अब इस दुनिया में बाकी नहीं रहा था। चौधरी सिराज भी इस वक्त 70 के पेटे में था और उसकी सेहत दबी जबान में यही ऐलान करती थी कि अब तब में उसका बुलावा आने वाला है। मलिक वहीद और मलिक नवीद की हैसियत एक खाते पीते जमींदार घराने की थी। उनके वालिद मलिक हाकिम का इंतकाल हो चुका था। अब ये दोनों भाई दो मंजिला हवेली में रहते थे, बल्कि इस वाक़े के बाद तो उन दोनों में से एक ही बाकी बचा था, जो मुझे अपने साथ हवेली ले आया था। यहीं आकर यह पता चला कि मकतूल अपनी बीवी के साथ हवेली की बालाई मंजिल पर रिहाइश पजीर था, जबकि ज़ेरी मंजिल मलिक नवीद के इस्तेमाल में थी, जो कि अभी गैर शादीशुदा था। मलिक नवीद ने मुझे हवेली की ज़ेरी मंजिल पर एक सजी सजाई बैठक में बिठाया और ये कहते हुए बाहर निकल गया, जनाब, आप तशरीफ़ रखें, मैं जीरे को बुलवाने के लिए किसी को भेजता हूँ। मैंने तशरीफ़ रख दी। हवालदार खुशबख्त को मैंने लाश के साथ ही सरकारी अस्पताल रवाना कर दिया था, लिहाजा इस वक्त मैं वहां अकेला ही बैठा था। थोड़ी देर के बाद मलिक नवीद वापस आ गया। वो मेरे सामने बैठते हुए बोला, थानेदार साहब, एक बंदे को मैंने जीरे की तरफ दौड़ा दिया है, वो उसे ढूंढ कर ले आएगा। लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा जनाब, बड़े मलिक साहब के साथ ये किस किस्म का वाकया पेश आया है? उसकी परेशानी और गम ऐन फितरी अमर था। इस हवेली में वो दोनों भाई रिहाइश पजीर थे। बड़े भाई की अलमनाक और इबरत अंगेज मौत ने मलिक नवीद को हिला कर रख दिया था। मैंने उसकी कैफियत के पेशे नज़र कहा, मलिक नवीद, जो कुछ पेश आया है वो तुम्हारे सामने है। ये किसी बदतरीन दुश्मनी का शाखसाना दिखाई देता है। अब तुम मुझे बताओगे कि इस वारदात में मलिक वहीद के किस दुश्मन का हाथ है? ये कोई इत्तफाकी हादसा तो बहरहाल नहीं। जनाब, वो दुखी लहजे में बोला, मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा। बड़े मलिक साहब की मौत ने मेरी सोचने समझने की सलाहियत ही छीन ली है। मैं क्या बताऊं, क्या बताऊं जी, कि किस दुश्मन ने उन्हें इस हाल को पहुंचाया है। उनका तो ऐसा कोई भी दुश्मन नहीं जनाब। उसके लहजे की नातवानी और अज़ा की मुज़महली से हर लम्हा यही अंदाज़ा होता था कि वो बोलते बोलते यकदम बेहोश हो जाएगा। बड़े भाई की नागहानी मौत ने उसे बुरी तरह तोड़ फोड़ कर रख दिया था। उसकी हालत बड़ी अफसोसनाक थी। कोई और मौका होता तो शायद मैं उसे पहली फुर्सत में आराम का मशवरा देता। उसकी कैफियत खासी गैर हो रही थी, लेकिन मैं उसे इस तरह नहीं छोड़ सकता था। जब तक मुझे इस वारदात का कोई सुराग नहीं मिल जाता, मैं सकून से बैठ नहीं सकता था। लिहाजा मैंने अपना काम जारी रखा। नवीद, मैं तुम्हारे दुख दर्द में बराबर का शरीक हूँ।
لیکن ظاہر ہے میں ایسا کچھ نہیں کر سکتا کہ تمہاری تکلیف کو خود پر لے لوں۔ ہاں البتہ اگر تم مجھ سے بھرپور تعاون کرو تو یہ ہو سکتا ہے کہ میں جلد از جلد تمہارے بھائی کے قاتل یا قاتلوں کو گرفتار کر کے قرار واقعی سزا دلوا دوں۔ تم میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ سمجھ تو رہا ہوں جناب، لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ میں آپ سے کیا اور کس قسم کا تعاون کروں۔ بات ختم کر کے اس نے گردن جھکا لی۔ میں نے کہا ملک نوید، بھائی کی موت کا صدمہ اپنی جگہ، لیکن تم کوئی ننھے بچے نہیں جو یہ بات نہ سمجھ سکو کہ تمہارے بڑے بھائی کے ساتھ جو افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے وہ اس کے کسی دوست کا کارنامہ نہیں ہو سکتا۔ اس قسم کے کام دشمن ہی کیا کرتے ہیں، جانی دشمن، اور تم کہتے ہو کہ ملک وحید کا کوئی دشمن نہیں تھا۔ وہ جناب، میں ان کے ایسے کسی دشمن سے تو واقف نہیں جو اتنا سنگین قدم اٹھا لے۔ چھوٹی موٹی ناراضگی تو چلتی رہتی ہے، وہ کمزور سی آواز میں بولا۔ چھوٹی موٹی ناراضگی؟ میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، کس سے تھی؟ تمہارے بھائی کی؟ پچھلے دنوں چودھری صاحب سے تھوڑی بدمزگی ہو گئی تھی جناب۔ چودھری صاحب؟ میں نے چونک کر دیکھا۔ تمہارا مطلب ہے چودھری سراج سے؟ جی ہاں، میں چودھری سراج کی بات کر رہا ہوں۔ یہ وہی چودھری سراج تھا جس کا میں نے پہلے ذکر کیا ہے، چودھری معراج کا بیٹا جو اپنی عمر کی 70 بہاریں دیکھ چکا تھا۔ میں نے ملک نوید سے پوچھا، چودھری سراج سے کس بات پر گڑبڑ ہوئی تھی؟ بس جی، زمینداری میں آئے دن کوئی نہ کوئی مسئلہ کھڑا تو ہوتا رہتا ہے، وہ بددلی سے بولا۔ چودھری سراج خود کو اس گاؤں کا مالک و مختار سمجھتا ہے اور ہم لوگ اس کی آنکھوں میں کھٹکتے ہیں۔ اس کے بعد ہماری ہی زمین باقی لوگوں میں سب سے زیادہ ہے۔ اسے ڈر ہے کہ کل کلاں ہم کہیں اس کے مد مقابل نہ آن کھڑے ہوں۔ آپ لوگوں کے پاس کتنی زمین ہے؟ میں نے پوچھا۔ اس نے جواب دیا، 80 ایکڑ۔ 80 ایکڑ اچھی خاصی اراضی ہوتی ہے ملک نوید۔ پھر پوچھا کہ چودھری سراج کی زمینوں کا کیا حساب ہے؟ چودھری سراج تو 200 ایکڑ سے زیادہ زمین کا مالک ہے، ملک نوید نے بتایا، لیکن اس کی ہوس اور ہرس کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ قبر میں ٹانگیں لٹکائے بیٹھا ہے اور خواہش ایسی ہے کہ جیسے سب کچھ سمیٹنا چاہتا ہو۔ اس نے بڑے ملک صاحب کو پچھلے دنوں ایک پیشکش کی تھی۔ کیسی پیشکش ملک نوید؟ اس نے میری جانب دیکھتے ہوئے کہا، میں نے ابھی چودھری کی جس حرص و ہوس کا ذکر کیا ہے نا جناب، اس پیشکش کا تعلق اسی سے ہے۔ چودھری نے بڑے ملک صاحب سے کہا تھا کہ وہ منہ مانگی رقم لے کر اپنی 80 ایکڑ اراضی اس کے ہاتھ فروخت کر دیں، لیکن ملک صاحب نے صاف انکار کر دیا۔ آپ خود سوچیں تھانے دار صاحب، اگر زمیندار اپنی تمام تر زمین کسی کے ہاتھ فروخت کر دے گا تو پھر اس کے پاس بچے گا ہی کیا؟ پھر وہ بولا۔ جب بڑے ملک صاحب نے چٹا انکار کر دیا تو چودھری سراج کو یہ بات پسند نہ آئی۔ ظاہر ہے پھر ان کے درمیان کوئی خوشگوار بات تو ہو نہیں سکتی تھی۔ ملک صاحب نے بعد میں گھر آ کر مجھے بتایا تھا کہ ان کے اور چودھری کے بیچ اچھی خاصی گرما گرمی ہو گئی تھی۔ ہم اس کی بات سن کر میں گہری سوچ میں ڈوب گیا، پھر بولا، تمہارے خیال میں اس واقعے میں چودھری سراج کا ہاتھ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جناب، مجھے مرنے کے بعد اپنی قبر میں جانا ہے۔ میں جب اپنی آنکھوں سے کچھ دیکھ نہیں سکا تو وثوق سے کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن اتنا جانتا ہوں کہ چودھری سراج بڑا کینہ پرور آدمی ہے اور اس نوعیت کے کاموں کے لیے اس نے غنڈے بھی پال رکھے ہیں۔ لیکن جناب، آپ میری بات کا کوئی ایسا ویسا مطلب نہ نکالیے گا۔ میں دراصل آپ کو بتا رہا تھا کہ میں سمجھ رہا ہوں نوید تم کیا کہنا چاہتے ہو۔ میں نے اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی کہہ دیا، چودھری سراج کو تو میں اپنے طور پر خود ہی چیک کر لوں گا۔ تم یہ بتاؤ کہ گزشتہ رات تمہارا بھائی ملک وحید حویلی کے اندر موجود تھا؟ میں نے جائے وقوعہ پر ملک وحید اور گھوڑے کی لاشوں کا بغور جائزہ لیا تھا۔ ان کے کٹے پھٹے جسموں پر جمے ہوئے خون سے اندازہ ہوتا تھا کہ ان کے ساتھ وہ مہلک واقعہ رات کے درمیانی حصے میں پیش آیا تھا۔ اس کا واضح مطلب یہی تھا کہ ملک وحید گزشتہ رات کو اپنے گھر میں نہیں تھا، یا یہ کہ اسے گھر سے بلایا گیا تھا۔ حقیقت کیا تھی یہ ملک نوید کے جواب سے ہی پتہ لگ سکتا تھا۔ اس نے سادہ سے لہجے میں بتایا، تھانے دار صاحب، بڑے ملک صاحب کل صبح کو اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر موضع قلعہ فرمان علی گئے تھے، اور میری معلومات کے مطابق رات کو ان کی واپسی نہیں ہوئی تھی، اور پھر صبح پتہ چلا کہ… بولتے بولتے اس کی آواز بھر آ گئی۔ میں نے چند لمحات کے بعد پوچھا،
موزہ قلعہ فرمان علی وہ کس کام سے گیا تھا اور یہ کہ اس نے اپنی واپسی کے پروگرام کے بارے میں کیا بتایا تھا؟ جواب دینے سے پہلے اس نے سوچا اور بولا، ادھر قلعہ فرمان علی میں ان کا ایک دوست مہر سلیم رہتا ہے۔ وہ جب بھی ادھر جاتے ہیں تو اسی کے پاس جاتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ وہ کل بھی مہر سلیم ہی سے ملنے گئے ہوں گے۔ ویسے ان کے پروگرام کا صحیح علم بھابھی صاحبہ کو ہوگا۔ یہ دل خراش واقعہ تو بتاتا ہے کہ ان کی واپسی ہوئی تھی اور وہ ایک مرتبہ پھر بے حد جذباتی ہو گیا۔ اسی لمحے ایک آدمی نے آ کر بتایا کہ وہ جیرے موچی کو بلا لایا ہے۔ غالباً یہ وہی شخص تھا جسے ملک نوید نے جیرے کی طرف دوڑایا تھا۔ نوید نے فوراً جیرے کو بیٹھک میں بلا لیا۔ جیرا ایک سوکھا سڑا سیاہ رو بندہ تھا۔ چہرے کی پختگی سے اندازہ ہوتا تھا کہ اس کی عمر 40 اور 45 کے درمیان ہے، لیکن صحت اور جثے کی بدولت وہ 30 سے زیادہ کا نظر نہیں آتا تھا۔ چمڑے کے ساتھ مختلف نوعیت کی تباہ آزمائی نے اسے بھی جیسے چمڑے کا ہی بنا دیا تھا۔ جیرے موچی کا تعلق موزہ کوٹلہ مراج ہی سے تھا۔ ملک نوید نے جیرے کو میری آمد کی غرض و غایت کے بارے میں مناسب الفاظ میں بتایا اور حکم دیا کہ میں اس سے جو بھی سوال کروں وہ اس کا ٹھیک ٹھیک جواب دے۔ وہ بڑی فرما برداری سے اسبات میں گردن ہلا کر میری جانب متوجہ ہوا۔ میں نے آئندہ 15 منٹ تک گھما پھرا کر اس سے لگ بھگ 2 درجن سوالات کیے، لیکن اس کے جوابات میں سے ایک بھی ایسی بات حاصل نہ کر سکا جو وحید مرڈر کیس کو حل کرنے میں کسی حوالے سے مددگار ثابت ہو سکتی۔ وہ ایک سیدھا سادہ سا موچی تھا۔ الصبح وہ رفع حاجت کے لیے کھیتوں کی طرف گیا تھا۔ ابھی وہ راستے ہی میں تھا کہ جائے وقوعہ کی صورتحال نے اسے اپنی جانب متوجہ کر لیا۔ وہ جب لاشوں کے قریب پہنچا تو یہ جان کر چونک اٹھا کہ گھوڑے کی لاش کے نیچے ملک وحید کی لاش دبی ہوئی تھی۔ وہ ملک وحید اور اس کے کتھئی گھوڑے کو اچھی طرح پہچانتا تھا، لہٰذا اس منظر نے اسے وحشت زدہ کر دیا اور وہ دوڑا دوڑا ملک نوید کے پاس جا پہنچا۔ اس اندوہناک واقعے کی خبر جب چھوٹی حویلی میں پہنچی تو وہاں کوہرام مچ گیا۔ اس حویلی کی بالائی منزل پر مقتول کی بیوی کی رہائش تھی۔ ان کی شادی کو 5 سال گزر گئے تھے، لیکن ابھی تک ان کی کوئی اولاد منظر پر نہیں آئی تھی، لہٰذا وہ حویلی کی بالائی منزل پر بچوں کے بغیر ہی رہتے تھے۔ زیری منزل پر چھوٹے ملک کا قبضہ تھا۔ وہ جیرے موچی کے ساتھ آنن فانن جائے واردات پر پہنچا اور اپنی آنکھوں سے اس وحشتناک منظر کی تصدیق کر لی۔ بعد ازاں ملک نوید نے واپس حویلی جا کر اپنی بھابھی کو صورتحال سے آگاہ کیا اور میرے پاس تھانے آ گیا۔ میں نے جیرے موچی کو فارغ کر دیا۔ جب وہ ملک نوید کا اشارہ پا کر بیٹھک سے نکل گیا تو میں نے غمزدہ ملک سے سنجیدہ لہجے میں کہا، نوید، میں تمہاری بھابھی سے بھی 2 4 باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ کیا نام ہے ملک وحید کی بیوی، میرا مطلب ہے بیوہ کا؟ ان کا نام تو نور جہاں ہے، لیکن وہ نوری مشہور ہیں، اس نے جواب دیا۔ وہ اوپر والی منزل پر ہیں، میں انہیں نیچے بلاؤں یا آپ؟ اس نے سوالیہ انداز میں جملہ ادھورا چھوڑا تو میں نے جلدی سے کہا، اسے زحمت نہ دو، میں ہی اوپر جا کر اس سے مل لیتا ہوں، تم آؤ میرے ساتھ۔ اس نے اسبات میں گردن ہلائی اور میرے حکم کی تعمیل کی۔ میں اس کی میت میں حویلی کی اوپری منزل پر پہنچ گیا۔ ملک نوید نے مجھے ایک ایسے کمرے میں بٹھایا جو کسی بیٹھک یعنی ڈرائنگ روم کا نقشہ پیش کر رہا تھا۔ میں ایک آرام دہ صوفے پر بیٹھ چکا تو اس نے کہا، میں بھابھی صاحبہ کو لے کر آتا ہوں جناب۔ میں نے اسبات میں سر ہلانے پر اکتفا کیا اور وہ کمرے سے نکل گیا۔ اللہ کی شان نرالی اور کام انوکھے ہیں۔ اس کی مصلحت اور حکمت کو سمجھنا آسان نہیں، اور جو لوگ اللہ کی قدرت کے مزاج سے آشنائی حاصل کر لیتے ہیں وہ انہیں اپنا دوست بنا لیتا ہے، پھر انہیں دنیا جہان اور آخرت کا کوئی غم نہیں رہتا۔ میں نے اس حویلی میں قدم رکھتے ہی اندازہ لگا لیا تھا کہ اوپر نیچے کی منزلوں کو ملا کر وہاں درجن بھر کمرے تو ہوں گے ہی، اور مکینوں کی تعداد صرف 3 تھی، اور اللہ کی قدرت ہمیں کہیں ایسا بھی دکھاتی ہے کہ گھر کے افراد درجن سے زیادہ ہیں، مگر انہیں رہائش اختیار کرنے کے لیے محض 3 کمرے دستیاب ہیں۔ بہرحال اس چھوٹی حویلی کے درجن بھر کمروں میں صرف 3 افراد کی حکمرانی تھی، اور اب یہ بھی گھٹ کر 2 ہی رہ گئے تھے۔ بالائی منزل کی مکین نوری اور زیریں منزل کا رہائشی ملک نوید۔ ملک وحید کی المناک موت نے اس حویلی کا سربراہ چھین لیا تھا۔ میں زندگی اور موت کے انہی خیالوں میں کھویا ہوا تھا کہ ملک نوید اپنی بیوہ بھابھی نوری کو لے کر بیٹھک میں آ گیا۔ وہ گردن جھکا کر اندر داخل ہوئی،
پھر دیور کے کہنے پر وہ میرے سامنے ایک صوفے پر بیٹھ گئی۔ ملک نوید بھی ایک طرف بیٹھ گیا اور عاجزی سے بولا، تھانے دار صاحب، میں نے بھابھی صاحبہ کو آپ کے بارے میں بتا دیا ہے۔ آپ نے ان سے جو بھی سوالات کرنا ہے ذرا جلدی کر لیں۔ ان کی حالت ٹھیک نہیں۔ آپ تو جانتے ہیں کہ بڑے ملک صاحب کی موت نے… ہاں، میں جانتا ہوں۔ میں نے اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی کہہ دیا، اور مجھے اس بات کا احساس بھی ہے کہ تمہاری بھابھی پر ایک قیامت ٹوٹ پڑی ہے، لیکن میں جو کچھ کر رہا ہوں وہ بھی بہت ضروری ہے۔ بہرحال میں کوشش کروں گا کہ اسے جلدی فارغ کر دوں۔ بہت بہت شکریہ تھانے دار صاحب، وہ ممنونیت سے بولا۔ میں نے کہا، ملک نوید، میری بات کا برا نہیں منانا، میں دراصل تمہاری بھابھی سے تنہائی میں بات کرنا چاہتا ہوں، اس لیے… تم میرا مطلب سمجھ رہے ہو نا؟ اس نے الجھن زدہ نظر سے باری باری مجھے اور اپنی بھابھی نوری کو دیکھا، پھر اسوات میں گردن ہلائی اور بولا، جی، جی سمجھ رہا ہوں۔ آپ لوگ اطمینان سے بات کریں، میں آپ کے لیے لسی پانی کا بندوبست… کسی بندوبست کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ملک نوید۔ میں نے اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی ہاتھ اٹھا کر منع کر دیا۔ یہ ایسا موقع نہیں کہ تم میری خاطر مدارات کا تکلف کرو۔ بس میں 10-15 منٹ میں یہاں سے رخصت ہو جاؤں گا، تم تھوڑی دیر کے لیے… میں نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑا تو وہ جلدی سے بولا، جی جی ٹھیک ہے، آپ کریں بات، میں جاتا ہوں۔ ملک نوید کے جانے کے بعد میں نوری کی طرف متوجہ ہو گیا۔ نور جہاں عرف نوری ایک پرکشش اور خوبصورت عورت تھی۔ اس کی عمر کا اندازہ میں نے 25 اور 30 کے درمیان قائم کیا۔ بعد ازاں پتہ چلا کہ وہ اس وقت 28 سال کی تھی۔ قد 5 فٹ کے قریب ہوگا، بدن پرکشش اور چست، چہرہ گول، رنگت گندمی اور آنکھوں کا رنگ بادامی۔ اس کے سر کے بال شہد رنگ اور ریشمی تھے۔ میں نے نظر بھر کر اسے دیکھا اور سنجیدہ لہجے میں کہا، نوری، مجھے تمہارے خاوند کی ناگہانی موت کا بڑا دکھ ہے، لیکن افسوس کہ میں ملک وحید کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا۔ البتہ اگر تم مجھ سے تعاون کا وعدہ کرو تو میں جلد از جلد اس کے قاتل یا قاتلوں کو گرفتار کر لوں گا۔ اس نے گردن اٹھائی، بھیگی ہوئی بادامی آنکھوں سے مجھے دیکھا۔ اس کی لامبی پلکوں پر آنسوؤں کی چمک نمایاں تھی۔ اس کے ساتھ ہی اس کی شنگرفی لب واہ ہوئے۔ وہ مجھ سے مستفسر ہوئی، آپ مجھ سے کس قسم کا تعاون چاہتے ہیں تھانے دار صاحب؟ میں تم سے جو بھی سوال کروں اس کا سیدھا اور درست جواب دینا نوری۔ تعاون سے میری بس یہی مراد ہے۔ جی پوچھیں، کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ میں نے پوچھا، تمہارے خیال میں ملک وحید کو کس نے قتل کیا ہوگا؟ جی، میں اس بارے میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ آپ نے بڑا مشکل سوال کر دیا ہے تھانے دار صاحب۔ تم اس حوالے سے کچھ اندازہ تو لگا سکتی ہو؟ میں نے اپنے سوال کو ذرا مختلف انداز میں دہرایا۔ ملک وحید کا ایسا کون سا جانی دشمن ہو سکتا ہے؟ وہ بولی، جناب، میں تو ملک صاحب کے کسی بھی ایسے دشمن سے واقف نہیں۔ میری تو خود سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ حرکت کس کی ہو سکتی ہے۔ چھوٹے ملک یعنی تمہارے دیور ملک نوید نے مجھے بتایا ہے کہ پچھلے دنوں مقتول ملک وحید اور یہاں کے چودھری سراج میں خاصی گرما گرمی ہوئی تھی۔ شاید زمین کی خرید و فروخت کا کوئی معاملہ تھا۔ جی ہاں، یہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ نوید نے آپ کو غلط نہیں بتایا۔ ملک صاحب نے اس سلسلے میں مجھ سے بھی ذکر کیا تھا۔ وہ دراصل بات یہ ہے جناب، تھانے دار صاحب، ہمارے پاس صرف 80 ایکڑ زمین ہے اور چودھری سراج ہم سے کئی گنا زیادہ زمین کا مالک ہے۔ میں نے سنا ہے صرف کوٹلہ مراج کے آس پاس ہی اس کا زرعی رقبہ 200 ایکڑ سے زیادہ ہے، لیکن اس کی کوشش یہ ہے کہ ہم اپنی زمین اس کے ہاتھ فروخت کر دیں، اور یہ بات ملک صاحب کو کسی بھی قیمت پر منظور نہیں تھی۔ ملک صاحب سے اس کی مراد مرحوم ملک وحید تھا۔ میں نے ایک بات خاص طور پر محسوس کی کہ چودھری سراج کی ذات کے حوالے سے ان دیور بھابھی کی رائے ایک جیسی تھی۔ تاہم تصدیق کی خاطر میں نے نوری سے مزید سوالات بھی کیے۔ نوری، مجھے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ چودھری سراج خاصا منتقم مزاج اور غصہ ور شخص ہے۔ اس نے خاص طور پر چند غنڈے بھی پال رکھے ہیں۔ جناب، آپ نے بڑے مناسب الفاظ میں چودھری سراج کا نقشہ کھینچا ہے۔ بہرحال آپ نے جنہیں پالتو غنڈے کہا ہے، وہ چودھری کی نظر میں اس کے وفادار، نمک خوار اور محافظ ہیں۔ میں نے پھر پوچھا، ملک نوید نے یہ خدشہ ظاہر کیا ہے کہ ملک وحید کی موت میں چودھری سراج یا اس کے آدمیوں کا ہاتھ ہو سکتا ہے۔ تم اس بارے میں کیا کہتی ہو؟ میں نے محض نوری کے دل کا حال جاننے کے لیے اندھیرے میں ایک تیر چھوڑا تھا۔ حالانکہ ملک نوید نے ایسا کوئی خدشہ ظاہر نہیں کیا تھا، البتہ اس نے واضح انداز میں انکار بھی نہیں کیا تھا۔
نوری نے اپنے دیور سے ملتا جلتا جواب ہی دیا، تھانے دار صاحب، میرے پاس ایسا کوئی ثبوت تو نہیں کہ میں چودھری سراج پر کھلم کھلا الزام لگا سکوں، لیکن ایک بات ہے کہ چودھری سراج سے ملاقات کے بعد ملک صاحب خاصے پریشان ہو گئے تھے۔ وہ ذرا ذرا سی بات پر جھنجھلانے لگتے تھے۔ انہوں نے پچھلے 5 سال میں مجھ پر کبھی اتنا غصہ نہیں کیا تھا جو چند روز میں دیکھنے کو ملا۔ بولتے بولتے نوری کی آواز بھر آ گئی، پچھلی 2 راتوں میں، کل کی رات کو چھوڑ کر، میں نے انہیں نیند میں بڑبڑاتے ہوئے بھی سنا تھا۔ وہ وہ بہت الجھے ہوئے اور بے چین تھے۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، نوری مجھے بتاؤ، ملک وحید نیند کی حالت میں کیا بڑبڑا رہا تھا؟ جناب، ان کی بڑبڑاہٹ اور جھنجھلاہٹ چودھری سراج کے حوالے سے تھی، اس نے بڑی رسان سے جواب دیا۔ میں نے انہیں اس قسم کے جملے بولتے ہوئے سنا تھا، یہ چودھری سراج خود کو سمجھتا کیا ہے؟ کیا میں اس کی دھونس میں آ جاؤں گا؟ نہیں، کبھی نہیں۔ میں اپنی زمین کسی بھی قیمت پر اس کے ہاتھ فروخت نہیں کروں گا۔ میں نے اس کی بات کے اختتام پر معنی خیز انداز میں کہا۔ وہ سنجیدہ لہجے میں بولی، تھانے دار صاحب، میں بغیر کسی ثبوت کے الزام تراشی کے حق میں نہیں، لیکن اتنا ضرور جانتی ہوں کہ چودھری سراج کی وجہ سے ملک صاحب بہت پریشان تھے۔ باقی آپ خود سمجھدار ہیں۔ اس نے بات کے اختتام پر گیند میری کوٹ میں پھینک کر خاموشی اختیار کر لی، تو میں گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ اس بات میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں تھی کہ چودھری سراج پر شک کے حوالے سے ان بھابی دیور کی سوچ میں خاصی مطابقت نظر آتی تھی۔ ملک نوید نے بھی ڈھکے چھپے انداز میں کچھ اسی قسم کے خیالات کا اظہار کیا تھا۔ میں نے نوری کی تسلی کی خاطر خاصے مضبوط لہجے میں کہا، دیکھو نوری، میں تم سے ابتدا ہی میں وعدہ کر چکا ہوں کہ تمہارے خاوند کے قاتل یا قاتلوں کو بہت جلد کیفر کردار تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ قانون سب کے لیے یکساں ہے۔ میری تحقیق اور تفتیش کے نتیجے میں اگر چودھری سراج یا اس کا کوئی بندہ اس واردات میں ملوث نظر آیا تو انصاف اور قانون کے تقاضے پورے کیے جائیں گے۔ تمہیں اس سلسلے میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، اور یہی بات میں نے ملک نوید کو بھی اچھی طرح سمجھا دی ہے۔ جی، بہت بہت شکریہ آپ کا، اس نے دھیمے لہجے میں کہا اور گردن جھکا لی۔ میں نے سوالات کے زاویے کو تبدیل کیا۔ ملک نوید کی زبانی مجھے پتا چلا ہے کہ گزشتہ رات ملک وحید حویلی میں نہیں تھا، شاید وہ اپنے کسی دوست سے ملنے قلعہ فرمان علی گیا تھا۔ جی ہاں، ایسی ہی بات ہے، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولی۔ وہاں قلعہ میں ان کا ایک دوست مہر سلیم رہتا ہے، وہ مہر صاحب ہی سے ملنے گئے تھے۔ کیا مہر سلیم بھی مقتول سے ملنے یہاں کوٹلہ معراج آتا رہتا ہے؟ جی تھانے دار صاحب، وہ بڑی رسان سے بولی، 2-3 مہینے میں یہ لوگ آپس میں ایک آدھ ملاقات ضرور کرتے ہیں۔ کبھی تو مہر صاحب ہماری حویلی میں آ جاتے ہیں اور کبھی ملک صاحب، ان سے ملنے قلعہ فرمان علی چلے جاتے تھے۔ نوری ذرا سوچ کر بتاؤ، کیا کل بھی مقتول صرف مہر سلیم ہی سے ملنے گیا تھا یا اسے قلعہ فرمان علی کے علاوہ بھی کہیں جانا تھا؟ جی مجھے تو صرف قلعے ہی کے بارے میں بتایا تھا۔ کیا وہ گزشتہ روز کسی خاص کام سے قلعہ فرمان علی گیا تھا؟ اس نے اسبات میں گردن ہلائی اور جواب دیا، وہ جی، بات دراصل یہ ہے کہ ملک صاحب کو مہر سلیم سے کوئی رقم لینی تھی، وہ اسی مقصد سے وہاں گئے تھے۔ رقم کے ذکر پر میرے کان کھڑے ہو گئے۔ میں نے کریدنے والے انداز میں پوچھا، ملک وحید نے تمہیں یہ بھی بتایا ہوگا کہ اسے مہر سلیم سے کتنی رقم لینا تھی؟ جی، 5,000 روپے، اس نے ٹھہرے ہوئے انداز میں جواب دیا۔ 5,000 روپے، میں نے حیرت سے کہا۔ معزز سامعین، آپ کو میری اس حیرت پر حیران ہونے کی چنداں ضرورت نہیں۔ یہ آج کے نہیں، بلکہ آج سے قریباً 70-80 سال پہلے کے 5,000 روپیوں کا ذکر ہے، جب 3 سے 4 روپے میں 1 من اعلیٰ درجے کی گندم مل جایا کرتی تھی اور سونے کا بھاؤ 60-70 روپے تولا ہوا کرتا تھا۔ آپ اس رقم کو آج کل کے کم از کم 60 تولے سونے کے برابر سمجھ لیں۔ نئی پود کی آسانی کے لیے بتاتا چلوں کہ میں نے گندم اور سونے کے وزن کا جو ذکر کیا ہے وہ علل ترتیب 40 کلوگرام اور 10 گرام ہے۔ اب آپ کی سمجھ میں یہ بات اچھی طرح آ گئی ہوگی کہ میں نے 5,000 روپے کی رقم پر چونک کر حیرت کا اظہار کیوں کیا تھا۔ نوری نے ایک مرتبہ پھر اسبات میں گردن ہلائی تو میں نے کہا، یہ تو اتنی بھاری رقم ہے کہ اس کے لیے کوئی بھی ملک وحید کی جان کا دشمن ہو سکتا ہے، بشرط یہ کہ اسے معلوم ہو
कि उसके पास इतनी रकम मौजूद है। नूरी, ये बात और किस किस को मालूम थी? मेरा ख्याल है मलिक साहब ने ये बात सिर्फ मुझे ही बताई थी, उसने पुरसोच अंदाज में कहा। ये बात मेरे, मलिक साहब और मेहर साहब के दरमियान थी। अगर मेहर सलीम ने किसी और को बता रखा हो तो मैं इस बारे में कुछ कह नहीं सकती। अचानक मेरे जहन में मलिक नवीद के हवाले से एक झमाका सा हुआ, और उस झमाके का सबब माजी बईद का एक वाकया था। मैंने संजीदा लहजे में नूरी से पूछा, क्या तुमने इस रकम का जिक्र किसी और से भी किया था? नहीं जनाब, उसने नफी में गर्दन हिलाई। मलिक साहब ने खास तौर पर मुझे ताकीद की थी कि मैं इसके बारे में किसी को ना बताऊं। क्या मलिक नवीद इस राज से वाकिफ था? मैंने सनसनाते हुए पूछा। वो बड़े वसूख से बोली, मैंने तो उसे बिल्कुल नहीं बताया। अगर मलिक साहब ने छोटे भाई से जिक्र कर रखा हो तो मुझे इसकी खबर नहीं। क्या नवीद ने इस सिलसिले में आपको कुछ बताया है? नहीं, उसने तो ऐसी कोई बात नहीं की। मैंने साफ गोई का मुजाहरा किया। वो सिर्फ इतना जानता है कि मलिक वहीद कल सुबह मेहर सलीम से मिलने किला फरमान अली गया था और रात को उसकी वापसी नहीं हुई थी। इसका मतलब है मलिक साहब ने रकम के बारे में नवीद को कुछ नहीं बताया था। नूरी ने सोचते हुए जवाब दिया। फिर मुझसे पूछा, थानेदार साहब, आपने मलिक साहब की लाश को अस्पताल भिजवाने से पहले उनके लिबास की तलाशी तो यकीनन ली होगी। क्या आपको वो रकम मिली? मकतूल मलिक वहीद के लिबास में ऐसी मोटी रकम बरामद नहीं हुई, मैंने ठहरे हुए लहजे में बताया। ये तलाशी मैंने तुम्हारे देवर की मौजूदगी में ली थी। मकतूल की मुख्तलिफ जेबों में से इस्तेमाल की जो अशिया और 250 रुपए मिले वो मेरे पास महफूज हैं, और मैंने उन चीज़ों की बाकायदा फहरिस्त बनाई है। केस की तफ्तीश मुकम्मल होने के बाद मैं तमाम अशिया तुम्हारे हवाले कर दूंगा। अगर 5,000 की रकम मलिक साहब के पास से बरामद नहीं हुई तो इससे ये जाहिर होता है कि उन्हें इसी रकम की खातिर कत्ल किया गया है। नूरी ने कयास अंगेज लहजे में कहा, किसी जालिम को पता चल गया होगा कि वो एक तगड़ी रकम लेकर आ रहे हैं। उसने उन्हें मौत के घाट उतारा और रकम लेकर फरार हो गया। बोलते बोलते उसकी आवाज भरा गई। वो गर्दन झुकाकर खामोश हो गई। ऐसा मुमकिन है, मैंने तायद की, लेकिन मैं एक और अंदाज से भी सोच रहा हूँ। जी, वो क्या? उसने सर उठाकर पूछा। मैंने कहा, यह भी तो हो सकता है कि मलिक वहीद के पास कोई रकम ही ना हो। मेहर सलीम से मिलने के बाद ही पता चल सकता है कि उसने मकतूल को रकम दी थी या नहीं। एक बात और, मैंने तुम्हारे खामिन की लाश का बगौर जायजा लिया है। मेरे अंदाजे के मुताबिक उसकी मौत रात 10 और 12 बजे के दरमियान हुई थी। कोटला मिराज से किला फरमान अली सिर्फ 3 मील के फासले पर है। कोई भी शख्स घोड़े पर सवार होकर ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे में किला से कोटला पहुंच सकता है। अगर हम मलिक वहीद के कत्ल का वक्त 10 बजे भी फर्ज कर लें तो इसका मतलब ये होगा कि वो लगभग 9 बजे किले से निकला होगा, और 9 बजे का सीधा सीधा मतलब है कि इशा के बाद अंधेरे में। अगर मकतूल अपने साथ इतनी बड़ी रकम लेकर आ रहा था तो उसे रात के अंधेरे में सफर नहीं करना चाहिए था। अब एक ही सूरत नजर आती है कि शायद उसके पास रकम थी ही नहीं। वैसे इस बात की तस्दीक मेहर सलीम से हो जाएगी। वो रुहासी आवाज में बोली, अगर मलिक साहब के पास रकम नहीं थी तो फिर किसी जालिम ने उन पर जुल्म क्यों किया? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा थानेदार साहब। तुम पर गम का पहाड़ टूट पड़ा है नूरी, उसकी हालत के पेश नज़र मैंने हमदर्दी भरे लहजे में कहा। इसलिए तुम इस बारे में सोचकर अपनी परेशानी को ना बढ़ाओ। मैं सब पता चला लूंगा। तुम सिर्फ इतना बताओ कि कल घर से रवाना होते वक्त मकतूल ने अपनी वापसी के बारे में तुम्हें क्या बताया था? उन्होंने कहा था, अगर मेहर सलीम ने रकम दे दी तो वो अंधेरा होने से पहले घर पहुंच जाएंगे, और अगर वहां देर हो गई तो फिर वो अगली सुबह यानी आज ही वापस आएंगे। अक्लमंदी का तकाजा भी यही था, मैंने कहा। इससे जाहिर होता है कि मकतूल के पास रकम नहीं थी, वरना रकम समेत वो रात के अंधेरे में कभी सफर न करता। और जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि वो रकम के बगैर रात ही को क्यों वापस आ गया, इसका जवाब मेहर सलीम के सिवा और कोई नहीं दे सकता। मैं यहाँ से फारिग होने के बाद सीधा किला फरमान अली जाऊंगा। मेरे इस इरादे पर नूरी ने कुछ न कहा और गर्दन झुकाए खामोश बैठी रही। मैंने उसे मुखातिब किया, नूरी, एक बहुत ही जाती सा सवाल है। उसने एक झटके से गर्दन उठाकर सवालिया नजरों से देखा, ताहम वो बोली कुछ ना। मैंने पूछा, नूरी,
اپنی دیور ملک نوید کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ جی، وہ چونکے ہوئے لہجے میں بولی، میں کچھ سمجھی نہیں۔ میں نے سمجھایا، میرا مطلب ہے ملک نوید تمہاری نظر میں کیسا آدمی ہے؟ جواب دینے کے بجائے نوری نے بے ساختہ بیٹھک کے بند دروازے کی طرف دیکھا۔ انداز ایسا ہی تھا جیسے اسے ڈر ہو کہ کہیں ملک نوید بند دروازے کے پیچھے کھڑا اس کی باتیں نہ سن رہا ہو۔ اس کی دیکھا دیکھی میری نگاہ بھی بلا ارادہ مذکورہ دروازے کی جانب اٹھ گئی، اور مجھے یوں محسوس ہوا جیسے واقعی ملک نوید دروازے کے پیچھے چھپا کھڑا ہماری باتیں سننے کی کوشش کر رہا ہو۔ میں اپنی جگہ سے اٹھا اور خاموشی سے دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ اسی لمحے دروازے کے عقب میں قدموں کی مدھم آواز ابھری، جیسے کوئی افراتفری میں مگر بڑی احتیاط کے ساتھ وہاں سے ہٹا ہو۔ حویلی کی بالائی منزل پر اس وقت ہم تینوں کے سوا اور کوئی بھی نہیں تھا۔ میں اور نوری بیٹھک کے اندر موجود تھے۔ اس کا واضح مطلب یہی تھا کہ ملک نوید دروازے کے پیچھے چھپ کر نہ صرف یہ کہ ہماری باتیں سننے کی کوشش کر رہا تھا، بلکہ وہ دروازے کی کسی جھری سے ہمیں دیکھ بھی رہا تھا، اور اس نے مجھے دروازے کی طرف بڑھتا ہوا دیکھ لیا تھا جب ہی وہ وہاں سے ہٹ گیا تھا۔ میں نے دروازہ کھول کر راہداری میں ایک سرے سے دوسرے سرے تک دیکھا۔ ملک نوید یا کوئی اور بندہ بشر مجھے دکھائی نہ دیا۔ میں دروازہ بند کر کے واپس نوری کے پاس آ گیا اور بیٹھتے ہوئے کہا، نوری، ادھر کوئی بھی نہیں، تم بے دھڑک ہو کر میرے سوال کا جواب دو۔ اس نے سوال کو دہرانے کی فرمائش نہیں کی اور چبھتے ہوئے لہجے میں کہنے لگی، تھانے دار صاحب، آپ کہیں نوید پر تو شک نہیں کر رہے؟ شک کی ہمیں گھٹی دی جاتی ہے نوری، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ پولیس ٹریننگ کے دوران میں ہر پولیس والے کو سکھایا جاتا ہے کہ کس طرح ہر شے کو شک و شبے کی نگاہ سے دیکھ کر تفتیش کا آغاز کیا جاتا ہے، اور اس سلسلے میں کوئی بھی مبرہ نہیں ہوتا۔ بعض اوقات ہمیں اپنے گھر والوں، ماں باپ، بہن بھائی اور بچوں بیوی پر بھی شک کرنا پڑتا ہے، حتیٰ کہ ہم بعض انتہائی نازک اور سنگین حالات میں اپنی ذات کو بھی شک کی نگاہ سے دیکھنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ تو میں تمہیں یہ بتا رہا تھا کہ پولیس کی تفتیش کی گاڑی ہمیشہ شک کے پیٹرول سے چلتی ہے۔ تمہارے خاوند کا قتل بڑے پر اسرار انداز میں ہوا ہے۔ اس کے قاتل تک پہنچنے کے لیے مجھے ہر اس شخص پر شک کرنا ہے جو کسی نہ کسی زاویے سے اس سے تعلق رکھتا ہے۔ انہی افراد میں ملک نوید بھی شامل ہے اور تم بھی۔ میں؟ وہ بوکھلا گئی، پھر بولی، میں کیوں ملک صاحب؟ میں ملک صاحب کو قتل کیوں کروں گی؟ میں نے کہا ہے نا، تم اپنے ذہن کو پریشان نہ کرو۔ میں نے نوری کی کیفیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہا، میں تمہیں یا ملک نوید کو تمہارے خاوند کا قاتل نہیں ٹھہرا رہا، یہ تو شک کی تفصیل تھی۔ ہم اپنی تفتیش کے دوران میں معمولی سے معمولی بات کو بھی نظر انداز نہیں کرتے، اسی طرح ہم اصل مجرم تک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ اگر تم یا ملک نوید اس معاملے میں ملوث نہیں تو تمہیں فکر مند ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس نے ایک تسلی بھری سانس خارج کی اور مطمئن انداز میں بولی، تھانے دار صاحب، آپ نے تو مجھے ڈرا ہی دیا تھا۔ تمہارے ہاتھ صاف ہیں تو پھر ڈر کیسا؟ میں نے اس کی طرف دیکھا۔ اب تم ملک نوید کے حوالے سے میرے سوال کا جواب بھی دو۔ وہ تھوک نگلتے ہوئے بولی، میرے خیال میں نوید اس قسم کی حرکت نہیں کر سکتا جناب۔ ٹھیک ہے نوری، میں نے اس بات میں گردن ہلائی، تمہارا جواب مجھ تک پہنچ گیا۔ دراصل یہ سوال ایک خاص واقعے کی وجہ سے بھی میرے ذہن میں آیا تھا، کافی عرصے پہلے کی بات ہے۔ چھوٹے بھائی نے اپنے بڑے بھائی کو دولت کے حصول کے خاطر قتل کر کے ایک برساتی گڑھے میں پھینک دیا تھا۔ بعد ازاں میں نے اصل قاتل کو گرفتار کر لیا تھا۔ ان دونوں واقعات میں قدر مشترک یہ ہے کہ وہ بڑا بھائی بھی اپنے کسی دوست سے بھاری رقم لے کر گھر آ رہا تھا۔ البتہ اس شخص کا زخمی گھوڑا کسی طرح گرتے پڑتے اپنے گھر پہنچ گیا تھا، جبکہ تمہارے خاوند کے ساتھ اس کے گھوڑے کو بھی فنا کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ میں نے جس گھائل گھوڑے کا ذکر کیا ہے نا، اسی گھوڑے کی مدد سے میں نے قاتل کا سراغ لگایا تھا۔ ملتے جلتے حالات کے پیش نظر وہ واقعہ میرے ذہن میں تازہ ہو گیا۔ نوری نے ایک جھرجھری لی اور نفرت سے بولی، یہ دنیا کیسے کیسے ظالم لوگوں سے بھری ہوئی ہے۔ واقعات و حالات کی مشابہت کے سبب میں ملک نوید کو شک کی نظر سے دیکھنے پر مجبور تھا، اور نوری کی وضاحت کے باوجود بھی میرا شک رفع نہیں ہوا تھا۔ میں نے اسی لمحے فیصلہ کر لیا کہ میں ملک نوید اور اس کی حرکات و سکنات کی خفیہ نگرانی کرواؤں گا، کیونکہ میرے احساس کے مطابق وہ شخص بند دروازے کے پیچھے چھپ کر میری اور نوری کی باتیں سنتے ہوئے بھی پایا گیا تھا۔
وہ میرے احساس کا دھوکہ نہیں تھا، مجھے یقین تھا کہ ملک نوید دروازے سے لگا کھڑا تھا۔ میں نے وہاں سے رخصت ہونے سے پہلے نور جہاں عرف نوری سے پوچھا، کیا تمہارا میکا ادھر ہی کوٹلہ معراج میں ہے؟ نہیں جناب، اس نے بتایا، میں چک چانن کی رہنے والی ہوں۔ چک چانن کوٹلہ معراج سے کم و بیش 10 میل دور مشرقی سمت میں واقع تھا۔ چانن کے معنی ہے چاندنی۔ میں نے نوری سے پوچھا، یہاں حویلی میں تمہارے ملک نوید اور چند ملازموں کے سوا کوئی نظر نہیں آ رہا، کیا اس اندوہناک واقعے کی اطلاع چک چانن والوں کو دے دی گئی ہے؟ جی تھانے دار صاحب، اس نے بتایا، ملک نوید نے ایک بندے کو ادھر بھیج دیا ہے، دوپہر کے بعد ان کے آنے کی امید تو ہے۔ ٹھیک ہے، میں کھڑا ہوا، تم اپنے حوصلے کو گرنے نہ دو، اور اس واقعے کے سلسلے میں کوئی بھی چھوٹی بڑی بات پتہ چلے فوراً مجھے بتانے کی کوشش کرو۔ میں کوشش کروں گا کہ جلد از جلد تمہارے خاوند کے قاتل یا قاتلوں کو گرفتار کر لوں۔ آپ نے ملک صاحب کی لاش کو ہسپتال بھجوا دیا ہے، میں نے کفن دفن کا بندوبست۔ فکر نہ کرو نوری، میں نے اس کی بات پوری ہونے سے پہلے کہہ دیا، وحید کی لاش انشاءاللہ کل کسی وقت بھی ہسپتال سے واپس آ جائے گی، اس کے بعد میں تمہیں اطلاع دوں گا، اور ضروری کاغذی کارروائی کے بعد لاش تمہارے حوالے کر دی جائے گی۔ کیا پوسٹ مارٹم ضروری تھا؟ اس نے پوچھا۔ میں نے جواب دینے کے بجائے الٹا سوال کر ڈالا، کیا تمہیں ملک وحید کے پوسٹ مارٹم پر کوئی اعتراض؟ نہیں۔ اس کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا۔ میں تو اس لیے کہہ رہی تھی کہ خواہ لاش کی چیر پھاڑ سے مردے کی بے حرمتی ہوگی۔ ایک بات ذہن میں بٹھا لو نوری، میں نے اسے دیکھتے ہوئے گمبھیر انداز میں کہا، پوسٹ مارٹم کی صورت میں ہونے والی چیر پھاڑ خام خواہ نہیں ہوتی، بلکہ اس کا ایک خاص مقصد ہوتا ہے، اور یہ مقصد ہی کیس کی بہت ساری گتھیوں کو سلجھاتا ہے، لہٰذا ایسا سوچنا غلط ہے۔ وہ میری وضاحت کے جواب میں کچھ نہیں بولی۔ میں بالائی منزل والی بیٹھک سے باہر نکل آیا۔ باہر قدم رکھتے ہی ملک نوید سے سامنا ہوا۔ مجھ پر نگاہ پڑی تو وہ ایک لمحے کے لیے رکا، پھر بوکھلائے ہوئے انداز میں بولا، میں ادھر ہی آ رہا تھا۔ ہاں وہ تو لگ رہا ہے ملک نوید۔ یہ بات طے تھی کہ وہ دروازے کے آس پاس موجود تھا۔ اس کی تشویش مجھے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر رہی تھی۔ بہرحال میں نے اسے محسوس نہیں ہونے دیا کہ میں اس کی اس حرکت کے حوالے سے محتاط ہو چکا ہوں۔ میں اس کی میت میں دوبارہ حویلی کی زیریں منزل پر آ گیا۔ جب میں نے رخصت کا ارادہ ظاہر کیا تو اس نے پوچھا، تھانے دار صاحب، بھابھی صاحبہ سے کیا بات ہوئی؟ کوئی ایک بات ہوئی تو بتاؤں؟ میں نے گول مول جواب دیا، ڈھیروں باتیں ہوئی ہیں، اور سب سے خاص بات نوری نے تمہارے متعلق بتائی ہے۔ آخری جملہ میں نے دانستہ اس کے چہرے پر نگاہ جما کر چبھتے ہوئے انداز میں ادا کیا تھا۔ وہ اس طرح اچھلا جیسے اس کے پہلو میں کوئی بچھو نکل آیا ہو، لیکن اگلے ہی لمحے اس نے خود کو سنبھال لیا اور بولا، کیا کہا ہے بھابھی صاحبہ نے؟ نوری کا خیال ہے، میں نے ڈرامائی انداز اختیار کیا، کہ تمہارا ملک وحید کے قتل میں کوئی ہاتھ نہیں۔ اوہ! اس نے ایک گہری سانس خارج کی۔ اس کی آنکھوں پر اور چہرے پر اطمینان کی جھلک دیکھ کر میں نے کہا، تم خواہ ہی ڈر گئے تھے، حالانکہ تمہاری بھابھی کو تو تمہارا بڑا خیال ہے۔ وہ جناب، اس نے جز بز کرتے ہوئے کہا، صورتحال ہی ایسی ہے نا کہ ذرا ذرا سی بات پر چونکنا پڑتا ہے۔ پھر آپ کا انداز بھی تو ڈرانے والا تھا۔ پولیس والوں کا انداز تو ایسا ہی ہوتا ہے ملک نوید۔ لگتا ہے آج سے پہلے تمہارا کبھی اس محکمے سے واسطہ نہیں پڑا۔ آپ نے صحیح اندازہ لگایا، یہ میرا پہلا تجربہ ہے۔ میں نے اس کے اطمینان کے لیے کہہ دیا، جب ہی تم اس قدر بوکھلائے ہوئے ہو۔ بہرحال پریشان نہ ہو، میں اس قسم کے حالات سے نمٹنے کا وسیع تجربہ رکھتا ہوں۔ اپنے بھائی کی قتل کی تفتیش کے سلسلے میں تمہیں مجھ سے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ بہت بہت شکریہ تھانے دار صاحب۔ میں نے کہا، میں چلتا ہوں ملک نوید، مجھے چودھری سراج کو چیک کرنا ہے، اور ادھر قلعہ فرمان علی میں بھی مہر سلیم سے ملاقات کے لیے جانا ہے۔ جو بھی صورتحال ہوگی میں تمہیں آگاہ کر دوں گا، اور تم بھی، تمہارے علم میں بھی کوئی بات آئے تو فوراً مجھے بتانا، تاکہ تمہارے بھائی کے قاتل یا قاتلوں کو جلد از جلد قانون کی گرفت میں لایا جا سکے۔ ملک نوید نے مجھ سے بھرپور تعاون کا وعدہ کیا، اور میں اس کی حویلی سے نکل کر تھانے کی جانب روانہ ہو گیا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد میں اپنے کمرے میں موجود تھا۔ سب سے پہلے میں نے کانسٹیبل اشتیاق کو اپنے پاس بلایا۔ اشتیاق ایک قابل بھروسہ پولیس اہلکار تھا۔ میں نے اسے ملک نوید کی نگرانی پر مامور کرنے کا پروگرام بنایا تھا۔ وہ سادہ لباس میں رہتے ہوئے بڑی خوش اسلوبی سے یہ کام سر انجام دے سکتا تھا۔ وہ قابل اعتماد ہونے کے ساتھ ہی ذہین، چاق و چوبند اور ہوشیار قسم کا بندہ تھا۔
میں نے ضروری ہدایات اور نصیحت کے بعد اسے ملک نوید کی جانب روانہ کر دیا۔ ظاہر ہے وہ حویلی کے اندر داخل ہو کر کوئی سرگرمی نہیں دکھا سکتا تھا۔ اسے باہر رہتے ہوئے ملک نوید اور اس کے معاملات پر نگاہ رکھنی تھی۔ مجھے امید تھی کہ وہ یہ کام کر گزرے گا۔ دوپہر کے کھانے کے بعد میں نے قلعہ فرمان علی کی طرف جانے کا پروگرام ترتیب دیا۔ چودھری سراج اسی گاؤں میں رہتا تھا، لہٰذا اس سے ملاقات کسی بھی وقت کی جا سکتی تھی۔ مہر سلیم سے ملنا پہلی فرصت میں ضروری تھا۔ مجھے یقین تھا کہ وہاں سے مجھے بڑی اہم معلومات حاصل ہوں گی۔ کوٹلہ میراج کے جس تھانے کا میں انچارج تھا وہاں عملے کی شدید کمی تھی۔ میرے علاوہ حوالدار خوشبخت اور چند سپاہی تھے۔ بس انہی لوگوں سے کام چلایا جا رہا تھا اور مستقبل قریب میں نفری بڑھنے کے امکانات نظر نہیں آتے تھے۔ میں نے کانسٹیبل یعقوب کو اپنے ساتھ لیا اور قلعہ فرمان علی کی جانب روانہ ہو گیا۔ ملک وحید کے قتل کے سلسلے میں اب تک میں نے جو تفتیش اور تحقیق کی تھی، اس نے میرے ذہن کو ایک خاص انداز میں سوچنے پر مجبور کر دیا تھا، اور وہ انداز یہ تھا کہ قتل کی یہ واردات محض لوٹ مار کا واقعہ نہیں، بلکہ اس کے پیچھے کوئی خاص الخاص دشمنی کار فرما تھی۔ قاتل ملک وحید سے شدید نفرت کرتا تھا۔ اگر یہ محض رہزنی کی واردات ہوتی تو لٹیروں کو رقم لوٹنے کے بعد 9 2 11 ہو جانا چاہیے تھا، یا اگر پہچان لیے جانے کا امکان نظر آتا تو وہ زیادہ سے زیادہ ملک وحید کو ختم کر دیتے۔ اس کے کتھئی گھوڑے کو ایسی بے دردی سے موت کے گھاٹ اتارنے کی کوئی منطق یا تک نظر نہیں آتی تھی۔ ایک بے زبان جانور کو اس کے مالک کے ساتھ بے ایمانہ انداز میں قتل کرنا یہی ظاہر کرتا تھا کہ قاتل مقتول کے لیے اپنے دل و دماغ میں بے پناہ غصہ اور نفرت پالے بیٹھا تھا، اور مجھے اسی شخص کو تلاش کرنا تھا۔ موقع کی کارروائی کے دوران مقتول کی جامعہ تلاشی کے نتیجے میں یا جائے وقوعہ کے جائزے سے 5,000 کی رقم نہیں مل سکی تھی۔ چنانچہ رقم کے حوالے سے فی الحال یہی اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ اگر مقتول گزشتہ رات مہر سلیم سے وہ رقم لے کر آیا تھا تو پھر اس واردات کا ذمہ دار وہ رقم لے اڑا تھا۔ اس بات کی تصدیق صرف مہر سلیم ہی کر سکتا تھا کہ مقتول ایک تگڑی رقم کے ساتھ قلعہ فرمان علی سے روانہ ہوا تھا یا رقم کے بغیر۔ اسی سلسلے میں ایک اور بات بھی قابل غور تھی۔ ملک وحید کی کٹی پھٹی لاش جس کھیت میں پڑی ملی تھی وہ کوٹلہ میراج کی حدود میں تھا، بلکہ گاؤں کے ساتھ ہی لگا ہوا تھا۔ راہزن اور ڈاکو عموماً ویران علاقوں میں واردات کرنا پسند کرتے ہیں، اور ان کی مذموم سرگرمیوں کے مراکز بھی ایسی ہی جگہیں ہوتی ہیں۔ اس صورت میں یہ واردات قلعہ فرمان علی اور کوٹلہ میراج کے درمیان کہیں وقوع پذیر ہونا چاہیے تھی، جبکہ کوٹلہ میراج کے قریب لاش ملنے کا واضح مطلب یہی تھا کہ وہ ڈاکوؤں کا عمومی کارنامہ نہیں، بلکہ یہ کوئی اور ہی پر اسرار قصہ ہے۔ پتہ نہیں کیوں میرا ذہن راہزنی والی تھیوری کو قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ قلعہ فرمان علی میرے تھانے سے لگ بھگ 3 میل کے فاصلے پر جنوب میں واقع تھا۔ ہم دونوں گھوڑوں کی پشت پر سوار ہو کر تقریباً پون گھنٹے کے سفر کے بعد 2 بجے دوپہر مہر سلیم کی رہائش گاہ پر پہنچ گئے۔ مہر سلیم قلعہ فرمان علی کی ایک جانی پہچانی شخصیت تھا، لہٰذا اس تک رسائی حاصل کرنے میں ہمیں کوئی دشواری نہیں ہوئی۔ وہ وہاں کا ایک معروف اور سب سے زیادہ طاقتور زمیندار تھا۔ اس کی حیثیت گاؤں کے چودھری جیسی تھی۔ ہماری آمد کی اطلاع پا کر اس نے فوراً ہمیں اپنے دولت خانے کی سجی سجائی بیٹھک میں بلا لیا۔ ہم ایک ملازم صورت شخص کی رہنمائی میں مذکورہ مقام پر جا بیٹھے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ماہر سلیم بنفس نفیس بیٹھک میں موجود تھا۔ مہر سلیم کی عمر 35 اور 40 کے درمیان تھی۔ وہ ایک قداور شخص تھا۔ میرے اندازے کے مطابق وہ صحت مند سے ایک درجہ اوپر تن و توش کا مالک تھا۔ سر کے بال چھوٹے اور مونچھیں بھاری بھرکم رکھی ہوئی تھیں۔ مجموعی طور پر وہ باوقار اور پر اثر شخصیت کا حامل تھا۔ رسمی علیک سلیک کے بعد اس نے خاصے دوستانہ انداز میں کہا، ملک صاحب اگر آپ 10 منٹ کے بعد یہاں پہنچتے تو شاید پھر ہماری ملاقات نہ ہوتی۔ میں گھر سے بس نکلنے ہی والا تھا۔ کہاں جانے کا ارادہ تھا مہر صاحب؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ وہ سنجیدگی سے بولا، مجھے آپ ہی کے علاقے یعنی کوٹلہ میراج جانا تھا۔ کیوں؟ میں نے انجان بنتے ہوئے کہا۔ خیریت تو ہے نا مہر صاحب؟ آپ کوٹلہ میراج کس سلسلے میں جانا چاہتے تھے؟ اس نے ٹٹولتی ہوئی نظروں سے دیکھا اور بولا، اگر میں غلطی نہیں کر رہا تو آپ ملک وحید کے سلسلے میں یہاں آئے ہیں۔ آپ نے بالکل غلطی نہیں کی مہر صاحب، اور یہ بھی اندازہ ہو رہا ہے کہ کوٹلہ میراج میں پیش آنے والے واقعے کی آپ کو خبر ہے۔ جی ہاں، اس نے اثبات میں گردن ہلائی۔
कोई 2 घंटे पहले कोटला मिराज से एक बंदा यहाँ पहुंचा है, उसी से पता चला है कि वहाँ ये इंदोनाक वाकया पेश आ गया है। मैंने उसे मुख्तसर अल्फाज में अपनी कार्रवाई के बारे में बताया और केस के मुख्तलिफ पहलुओं का जिक्र करने के बाद संजीदगी से कहा, मेहर साहब, मैंने अब तक जो पूछ-गुछ की है उसकी रोशनी में आपकी ज़ात बड़ी अहम दिखाई देती है। मैं इसीलिए चंद सवालात करने आपके पास आया हूँ। आप बताएं, यहीं बैठकर बात की जाए या वापसी के रास्ते में? हम इस वक्त घर में बैठे हैं, वो बोला। मेरे ख्याल में मुनासिब होगा कि यहीं बैठकर बात कर लें। वैसे भी आप मलिक वहीद की लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवा चुके हैं। अच्छी बात है, मैंने कहा। फिर मुख्तसर सी तमहीद के बाद पूछा, मकतूल वहीद कल कितने बजे आपके पास से रुखसत हुआ था? मेरा ख्याल है उस वक्त रात के 9:30 बजे थे। और वो जिस काम से यहाँ आया था वो तो हो गया था ना? मैंने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा। काम? वो हिचकिचाहट से बोला। मैंने कहा, मकतूल की बीवी नूरी ने बताया है कि मकतूल मलिक वहीद आपसे एक भारी रकम लेने आया था। उसने रकम की तफसील भी बयान की है। जी हाँ, वो मजबूत लहजे में बोला। वहीद को मैंने 5,000 रुपए दे दिए थे। महर साहब, आप माशाल्लाह सियाने आदमी हैं और वहीद भी समझदार था। मैंने चुभते हुए लहजे में कहा, फिर भी आपने उसे इतनी भारी रकम के साथ रात के अंधेरे में सफर करने दिया? मैं इस बात के हक में नहीं था, उसने गंभीर अंदाज में कहा। लेकिन वहीद ने बात ही ऐसी की कि मैं उसे रोक ना सका। मैंने चौंक कर देखा और पूछा, ऐसी कौन सी बात कर दी? इससे पहले कि महर सलीम मेरे सवाल का जवाब देता, वो मुलाजिम बैठक में दाखिल हुआ जिसकी मैयत में हम दोनों इस घर के अंदर पहुंचे थे। मज़कूरा मुलाजिम ने अपने हाथों में एक ट्रे उठा रखी थी जो किसी कपड़े से ढकी हुई थी। मुझे ये समझने में ज़रा देर न लगी कि वो ट्रे हमारी खातिर मदारात के लिए थी और उसके लिए यकीनन महर सलीम ने हमारे पास आने से पहले अपने मुलाजिम को हुक्म दे दिया था। मज़कूरा मुलाजिम ने वो ट्रे हमारे सामने एक मेज़ पर सजा दी। फिर महर सलीम के इशारे पर वो बैठक से निकल गया। मेज़बान ने ट्रे के ऊपर से कपड़ा हटा दिया तो पता चला कि हमारी तवाज़ो के लिए आम और कच्ची लस्सी पेश की गई थी। मैंने महर सलीम के हाथों को मसरूफ़ देखते हुए कहा, इस तकल्लुफ़ की क्या ज़रूरत थी? ये खाना नहीं है मलिक साहब, बस थोड़ा सा शुगल मेला है। आप पहली मर्तबा मेरे गरीब खाने पर तशरीफ़ लाए हैं, ये कैसे मुमकिन है कि मैं ऐसे ही जाने दूं? मैंने याद दहानी करवाने वाले अंदाज में कहा, महर साहब, आप मकतूल वहीद के हवाले से मुझे कोई अहम बात बताने वाले थे। उसने वजाहत करते हुए कहा, मेरी तो कोशिश यही थी जनाब कि शाम से पहले मलिक वहीद को कोटला मिराज रवाना कर दूं, लेकिन रकम का बंदोबस्त करने में देर हो गई। मैंने वहीद से कहा कि वो रात को मेरे पास ही रुक जाए और अगली सुबह यानी आज घर चला जाए, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी और कहा कि नूरी ने आज ही वापस आने को कहा है। वहीद अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता है, बल्कि करता था। मैंने अक्सर मामलात में देखा था कि वहीद नूरी की तरफदारी करता था। लिहाजा जब उसने नूरी के हवाले से रात ही को वापस जाने की जिद की तो मैं रुकने के लिए इसरार न कर सका और एहतियात की तलकीन करते हुए उसे रवाना कर दिया। महर सलीम के इस इंकशाफ ने मुझे चौंका दिया। वो वाज़ेह अल्फाज में बता रहा था कि नूरी की फरमाइश पर वहीद रात के अंधेरे में वापसी के सफ़र का ख्वाह था, जबकि नूरी ने मुझसे ऐसी कोई बात नहीं की थी। उसने तो मुझे बताया था कि वहीद जाते वक्त उससे कह कर गया था कि या तो वो अंधेरा छाने से पहले घर आ जाएगा और या फिर अगली सुबह। इन हकाइक और हालात व वाक़यात के तनाजुर में अगर देखा जाता तो मकतूल वहीद और उसकी बेवा नूरी में से किसी एक ने गलत बयानी से काम लिया था। मतलब ये कि या तो मकतूल ने महर सलीम से नूरी की फरमाइश के हवाले से झूठ बोला था और या फिर नूरी ने मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश की थी। वही तो अब सवालो जवाब के दायरे में से निकलकर बहुत दूर जा चुका था। अलबत्ता मैं वापस कोटला मिराज पहुंचकर इस सिलसिले में नूरी से जरूर इस्तफसार कर सकता था। मलिक साहब, हाथ भी चलाते जाएं, आप पता नहीं किन ख्यालों में खो गए हैं। मैंने उसकी जानिब मुतवज्जा होते हुए कहा, महर साहब, मलिक वहीद आपका बड़ा गहरा दोस्त था। वो गुज़िश्ता रात ही अगर वापसी के लिए बज़िद था तो कम से कम हिफाजत के ख्याल से आप उसके साथ अपने किसी बंदे को भेज देते। मैंने ऐसा भी करने की कोशिश की थी, लेकिन मलिक वहीद ने मेरी तजवीज़ बल्कि मेरी पेशकश से इत्तफाक ही नहीं किया। काश वो मेरी बात मान लेता। बात खत्म करके वो खामोश हो गया। उसकी आवाज़ भरा गई थी। जाहिर है एक दोस्त को दोस्त की अलमनाक मौत पर इसी तरह दुखी और रंजीदा होना भी चाहिए था। महर साहब,
میری آپ سے پہلے اور نوری اور ملک نوید سے بھی خاصی تفصیلی بات ہو چکی ہے۔ نوری نے مقتول کی واپسی کے حوالے سے جو کچھ کہا وہ آپ کے بیان سے مطابقت نہیں رکھتا۔ اس کا کہنا ہے کہ وحید نے اس سے کہا تھا کہ یا تو وہ دن کی روشنی میں آئے گا اور یا پھر رات کو قلعہ فرمان علی ہی ٹھہر جائے گا۔ ممکن ہے وہ اپنی سوچ کے مطابق وضاحت کرتے ہوئے بولا، نوری اپنی ضد اور فرمائش والی بات آپ سے چھپانا چاہتی ہو، اس لیے اس نے ملک وحید ہی کے حوالے سے سب کچھ بتایا ہے۔ ہاں، ایسا ہو سکتا ہے۔ میں نے مہر سلیم کی تسلی کی خاطر یہ جملہ کہہ تو دیا، لیکن ایسی بات نہیں تھی کہ میں بھی مطمئن ہو گیا تھا۔ میں نے مناسب موقع دیکھتے ہی اس سلسلے میں نوری سے ضرور استفسار کرنا تھا۔ فی الحال تو مہر سلیم کا انٹرویو ہو رہا تھا، لہٰذا میں نے پوچھا، مہر صاحب، یہ راز یہاں قلعہ فرمان علی میں اور کس کس کو معلوم تھا کہ مقتول اپنے ساتھ 5,000 روپے کی رقم لے کر کوٹلہ میراج جا رہا ہے؟ میں آپ کے سوال کا مقصد سمجھ رہا ہوں ملک صاحب۔ سمجھ رہے ہیں تو پھر وضاحت بھی کر دیں۔ وہ گہری سانس خارج کرتے ہوئے بولا، قلعہ فرمان علی میں یہ بات صرف مجھے معلوم تھی کہ ملک وحید مجھ سے کوئی بھاری رقم لے کر گیا ہے۔ اس سلسلے میں میرے گھر والوں یا گاؤں کے کسی اور بندے کو متعلق خبر نہیں، لہٰذا اس امر کے امکانات کو یکسر نظر انداز کرنا ہوگا کہ یہاں سے کوئی بندہ ملک وحید کے تعاقب میں گیا ہوگا اور اس نے رقم کے حصول کی خاطر اسے قتل کر دیا ہو۔ ویسے بھی اگر کوئی ایسی بات ہوتی تو متعاقب شخص کوٹلہ میراج کی حدود شروع ہونے سے پہلے ہی اپنے منصوبے پر عمل کر ڈالتا، جبکہ میری معلومات کے مطابق اور آپ نے بھی بتایا ہے کہ ملک وحید کی لاش جس کھیت سے ملی ہے وہ گاؤں کے بہت قریب ہے۔ میرے خیال میں تو ملک وحید کو محض رقم کے حصول کے لیے قتل نہیں کیا گیا۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ تگڑی رقم بونس کے طور پر قاتل کے ہاتھ لگ گئی ہوگی۔ میں آپ کے خیال سے پوری طرح اتفاق کرتا ہوں مہر صاحب۔ جی؟ وہ الجھن زدہ سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے اس کی الجھن دور کرتے ہوئے کہا، میرا اب تک کا تجزیہ بھی یہی بتاتا ہے کہ ملک وحید کا قتل کسی راہزن یا لٹیرے کا کارنامہ نہیں، کیونکہ اس مزاج کے ڈاکو اور لٹیرے جانوروں پر ہاتھ نہیں اٹھاتے۔ ملک مقتول کے کتھئی گھوڑے کو جس بے دردی سے گھائل کر کے موت سے ہمکنار کیا گیا ہے، وہ اس بات کی دلیل ہے کہ حملہ آور ملک وحید اور اس کی ہر شے سے شدید نفرت کرتا تھا۔ ایسا شخص کون ہو سکتا ہے؟ بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا۔ اس سلسلے میں آپ میری رہنمائی کریں گے مہر صاحب۔ میں؟ وہ انگلی سے اپنے سینے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولا، میں کچھ سمجھا نہیں جناب، بتائیں میں کس طرح آپ کی رہنمائی کر سکتا ہوں؟ میں نے اس کی فرمائش پوری کرتے ہوئے بتایا، مہر صاحب، میری اب تک کی تحقیق کے مطابق آپ مقتول کے سب سے زیادہ قریبی ساتھی ثابت ہو رہے ہیں۔ آپ دونوں میں بڑی گہری دوستی تھی۔ وہ اپنے دل کی ہر بات، اپنی زندگی کا ہر مسئلہ آپ کو ضرور بتاتا تھا۔ لہٰذا یہ بات آپ سے زیادہ بہتر اور کوئی نہیں بتا سکتا کہ مقتول کے مخالفین میں ایسا شخص کون ہو سکتا ہے جو اس خونی واردات کا ذمہ دار ٹھہرایا جانا چاہیے۔ مجھے اس سلسلے میں آپ کے تعاون، مدد اور رہنمائی کی اشد ضرورت ہے تاکہ میں جلد از جلد مقتول وحید کے قاتل یا قاتلوں کو جیل کی دیواروں کے پیچھے پہنچا سکوں۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ جی، اس نے اسبات میں گردن ہلائی اور بڑے محتاط لہجے میں بولا، آپ نے اس سلسلے میں اور خاص طور پر اس زاویے سے نوری یا نوید سے بات کی ہے؟ ہاں کی ہے، میں نے کہا۔ انہوں نے کوئی واضح اشارہ تو نہیں دیا، لیکن وہ اس بات پر متفق نظر آتے ہیں کہ چودھری سراج کے سوا مقتول کا کوئی دشمن نہیں۔ زمین کی خرید و فروخت کے حوالے سے یا شاید ان دونوں کے بیچ کوئی تنازع چل رہا تھا۔ میں اس تنازع کی حقیقت سے واقف ہوں ملک صاحب، مہر سلیم نے بتایا۔ مقتول اکثر و بیشتر مجھے اس بارے میں بتاتا رہتا تھا۔ چودھری سراج اور اس کے درمیان ہونے والی تازہ ترین بدمزگی کا قصہ بھی کل وحید نے مجھے سنایا تھا۔ تو آپ کے خیال میں ملک وحید کو پیش آنے والے ان دو ناک واقعے کے حوالے سے چودھری سراج کو شامل تفتیش کیا جا سکتا ہے؟ میں نے سنجیدگی سے پوچھا۔ بالکل، آپ کو ایسا ضرور کرنا چاہیے ملک صاحب۔ چودھری سراج ایک کینہ پرور اور منتقم مزاج شخص ہے۔ اس سے کسی بھی اوچھی حرکت کی توقع کی جا سکتی ہے۔ وہ کافی عرصے سے ملک وحید کے پیچھے پڑا ہوا تھا کہ وہ اپنی 80 ایکڑ اراضی اس کے ہاتھ فروخت کر دے۔ زمین کی خرید و فروخت بھلا کوئی زبردستی کا سودا ہے؟ کل مجھے وحید نے بتایا تھا کہ چودھری سراج نے بڑے کھلے الفاظ میں اس سے کہا تھا
کہ اگر اس نے چودھری کی پیشکش کو قبول نہ کیا تو خطرناک نتائج کا ذمہ دار وہ خود ہوگا۔ ہم مہر سلیم کی وضاحت کے بعد میں گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ آئندہ 15-20 منٹ میں مہر سلیم سے مزید چند باتیں ہوئیں، پھر میں اور کانسٹیبل یعقوب اپنے گھوڑوں پر سوار واپس تھانے آ گئے۔ اگلی صبح میں ناشتے سے فارغ ہوا اور اپنے کوارٹر سے نکل آیا۔ میری منزل تھانے والا کمرہ نہیں بلکہ چودھری سراج کی حویلی تھی، اور اس وقت میں سادہ لباس میں تھا۔ میں نے سوچا یہی تھا کہ تھانے داری کا وقت شروع ہونے سے پہلے ہی میں کوٹلہ مراج کے چودھری سے ملاقات کر لوں، تاکہ کیس کا سب سے اہم مشتبہ پہلو میری نگاہ میں پوری طرح اجاگر ہو جائے۔ جب چودھری سراج کو میری آمد کی اطلاع دی گئی تو اس نے فوراً مجھے اپنے پاس بلا لیا۔ چودھری کا ایک خاص ملازم مجھے اس کے کمرے میں پہنچا کر واپس چلا گیا۔ مجھے یہ سمجھنے میں ذرا دقت محسوس نہ ہوئی کہ چودھری میرے وہاں پہنچنے سے قبل ناشتے سے انصاف کر رہا تھا۔ ناشتے کے برتن وغیرہ ابھی تک کمرے میں موجود تھے۔ چودھری سراج کی عمر 70 سے متجاوز تھی اور اس کی صحت بھی تسلی بخش نہیں تھی۔ رسمی علیک سلیک کے بعد وہ دوستانہ انداز میں بولا، ملک صاحب، آپ کی آمد سے مجھے بے حد خوشی ہوئی۔ میں ابھی ناشتے سے فارغ ہوا ہوں۔ آپ کی خاطر تواضع کا میں بندوبست کرتا ہوں۔ اس کی کوئی ضرورت نہیں چودھری صاحب، میں بڑا تگڑا ناشتہ کر کے نکلا ہوں۔ بس تھوڑی دیر آپ کے پاس بیٹھوں گا، پھر تھانے چلا جاؤں گا، اس لیے آپ کوئی تکلف نہ کریں۔ ناشتہ آپ نے کر لیا ہے، چلو کوئی بات نہیں، وہ سادہ لہجے میں بولا، لیکن چائے یا لسی تو پی جا سکتی ہے۔ میں تو کل ہی آپ کی آمد کو توقع کر رہا تھا۔ اگر صحت اجازت دیتی تو میں خود آپ سے ملنے تھانے چلا آتا۔ میں نے چائے کے حق میں ووٹ دینے کے بعد کہا، آپ آئیں یا میں آؤں، بات ایک ہی ہے چودھری صاحب۔ میں کل قلعہ فرمان علی چلا گیا تھا، واپسی میں دیر ہو گئی، اس لیے رات گئے آپ کو زحمت دینا مناسب نہ سمجھا۔ اس نے پرسوچ انداز میں گردن ہلائی۔ ملک وحید کا پر اسرار قتل بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے ملک صاحب۔ کیا آپ نے قاتل کے سلسلے میں کوئی مفید تحقیق کی ہے؟ قاتل جو کوئی بھی ہے، وہ انتہائی شکی القلب اور شفاق شخص ہے چودھری صاحب۔ میں نے چودھری سراج کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، ملک وحید سے تو اس کی جو بھی دشمنی رہی ہوگی، مگر اس نے وحید کے کتھئی گھوڑے کو جس تشدد اور بربریت کا نشانہ بنانے کے بعد موت کے گھاٹ اتارا ہے، اس سے اس کی صفاقی اور درندگی کو سمجھا جا سکتا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح کہا ملک صاحب۔ میں اپنی بیماری کے باعث وقوعہ پر تو نہیں جا سکتا، البتہ میرے آدمیوں نے مجھے وہاں کی تفصیلات سے آگاہ کر دیا ہے۔ سچ مانے تو کل ہی سے میرا دل بجھا ہوا ہے۔ مجھے ملک وحید کی المناک موت کا بڑا دکھ ہے۔ اگر چودھری سراج ان لمحات میں اداکاری کر رہا تھا تو اس اداکاری کو انتہائی لاجواب کہنا پڑے گا، کیونکہ اس کے جسم و جان سے ملک وحید کے لیے ہمدردی، افسوس اور گہرا رنج ظاہر ہو رہا تھا۔ میں نے بدستور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، چودھری صاحب، میں نے جائے وقوعہ کا بڑی اچھی طرح معائنہ کیا ہے۔ مقتول کی بیوی، چھوٹے بھائی ملک نوید سمیت اور بھی بہت سارے لوگوں سے بیانات قلم بند کیے ہیں۔ حتیٰ کہ جب مجھے پتا چلا کہ مقتول قلعہ فرمان علی اپنے کسی دوست سے ملنے گیا تھا تو میں نے وہاں جا کر مہر سلیم سے بھی ملاقات کی ہے، مگر قاتل کے سراغ کے حوالے سے ابھی تک کوئی سرا ہاتھ نہیں لگا۔ اب آپ کے پاس آیا ہوں تاکہ اس سلسلے میں آپ کی مدد لی جائے۔ مہر سلیم کے ذکر پر چودھری سراج نے برا سا منہ بنایا۔ مجھے یہ اندازہ قائم کرنے میں کوئی دشواری محسوس نہ ہوئی کہ وہ مہر سلیم کو سخت ناپسند کرتا تھا۔ اس نے معنی خیز انداز میں پوچھا، مہر سلیم وحید کے قتل کے سلسلے میں کیا کہتا ہے؟ وہ بھی قاتل کی نشاندہی یا اس کے حوالے سے کوئی قیاس آرائی کرنے سے قاصر ہے۔ اس نے ایک اہم بات یہ بتائی ہے کہ ملک وحید کو اس روز اس نے 5,000 روپے بھی دیے تھے، لیکن مقتول کی جامعہ تلاشی کے دوران میں مجھے کوئی رقم نہیں ملی۔ ہم چودھری نے معنی خیز انداز میں ہنکارا بھرا، تو اس کا مطلب ہے کہ میرا اندازہ درست تھا۔ کیسا اندازہ چودھری صاحب؟ میرے اس سوال کے جواب میں چودھری نے جو کچھ بتایا، اس کی روشنی میں مجھے بہت کچھ سمجھنے کی آسانی ہو گئی۔ خاص طور پر مقتول اور چودھری سراج کے مابین جاری کشمکش بڑی واضح ہو گئی۔ ملک صاحب، شاید یہ بات آپ کے علم میں نہ ہو کہ میرے اور مقتول وحید کے درمیان 2-4 بار خاصی تلخ کلامی ہو چکی ہے، بلکہ چند روز پہلے تو اچھی خاصی جھڑپ بھی ہو گئی تھی۔ جی ہاں، یہ واقعات میرے علم میں آ چکے ہیں، اور اس تنازع کا سبب مقتول کی 80 ایکڑ اراضی ہی ہے۔
आखिरी जुमला मैंने कदरे चुभते हुए अंदाज में अदा किया था। वो मेरे जाविये को नजरअंदाज ना कर सका और बुरा सा मुंह बनाते हुए बोला, सबब अगरचा मकतूल की अराजी ही थी, लेकिन मैं समझता हूं और आपकी बात से इसकी तस्दीक भी हो गई है कि इस फितने के पीछे सरासर महर सलीम का जहन काम कर रहा था। मैं समझा नहीं चौधरी साहब। मैंने किस अमर की तस्दीक की है? यही कि मकतूल महर सलीम से 5,000 रुपए लेकर आया था। लेकिन मैं अब भी कुछ नहीं समझा। उन 5,000 रुपए का आप लोगों के जमीनी तनाजे से क्या ताल्लुक? बहुत गहरा ताल्लुक है मलिक साहब। ठहरें, मैं आपको तफसील बताता हूँ। मकतूल की अराजी लगभग 80 एकड़ है, लेकिन इस जमीन के 20 एकड़ ऐसे हैं जो एक तरफ से मेरी जमीन के साथ और दूसरी जानिब से महर सलीम की अराजी से लगे हुए हैं, जबकि मेरे महर सलीम के साथ कभी भी दोस्ताना ताल्लुक तो क्या, महज अच्छे ताल्लुकात भी नहीं रहे। इन हालात की रोशनी में आप मकतूल के मज़कूरा 20 एकड़ की अहमियत का अंदाजा लगा सकते हैं। कुछ अरसा पहले मुझे अपने खुफिया जराए से पता चला कि मकतूल वहीद अपनी जमीन का वो हिस्सा यानी वो 20 एकड़ अराजी महर सलीम के हाथ फरोख्त करने वाला है। अगर वो ऐसा कर बैठता तो जमीन के साथ जमीन लग जाने से मेरे और महर सलीम के दरमियान एक खतरनाक जंग का आगाज हो जाता। लिहाजा उसी रोज से मैंने मकतूल को जमीन फरोख्त करने की पेशकश कर दी। ना सिर्फ फितना परवर 20 एकड़, बल्कि मैं मलिक वहीद की सारी जमीन पूरे 80 एकड़ खरीदने को तैयार था, और वो भी उसके मुंह मांगे दामों पर। लेकिन मेरी हजार कोशिश के बावजूद भी ये बात उसकी समझ में ना आई, और उसने जमीन महर सलीम के हाथ फरोख्त कर दी। मुझे यकीन है ऐसा ही हुआ है, और वो 5,000 रुपए उसी सिलसिले की कड़ी हैं। चौधरी की बात से जहां मुख्तलिफ अमूर की वजाहत हुई, वहीं ये सुनकर मुझे हैरत भी हुई कि उसने 5,000 की रकम को बड़ी आसानी से जमीन के फरोख्त के साथ नथी कर दिया था। अगर मकतूल और महर सलीम के दरमियान वाकई जमीन की खरीदो फरोख्त का कोई मामला हुआ था, तो महर सलीम मुझे इस बारे में जरूर बताता, या नूरी और नवीद के मुंह से इस हवाले से कोई बात निकल कर सामने आती। उन तीनों ने फर्दन फर्दन तो ये कहा था कि चौधरी सिराज जबरदस्ती मकतूल से जमीन खरीदना चाहता था, और उनका एक मुश्तरका ख्याल ये भी था कि मलिक वहीद के कत्ल में चौधरी सिराज का हाथ हो सकता है। लेकिन ऐसी कोई बात सामने नहीं आई थी, जैसा कि चौधरी बता रहा था। मैंने पूरी तवज्जो से उसकी वजाहत सुनी और उसके खामोश होने पर कहा, चौधरी साहब, मेरी मालूमात के मुताबिक महर सलीम और मकतूल के दरमियान ऐसी कोई सौदेबाजी नहीं हुई, और ना ही 5,000 रुपए वाली रकम का इससे कोई ताल्लुक है। अगर ऐसा कोई मामला हुआ होता तो महर सलीम मुझे जरूर बताता। मैं इसे आपकी खुश फहमी ही कहूंगा मलिक साहब, और वो भी बड़ी माजरत के साथ। आप महर सलीम को नहीं जानते। बड़ा ही कमीना और गहरा आदमी है। वो आपको कभी भी इस बारे में कुछ ना बताता, और मलिक वहीद के कत्ल के बाद तो इसका सवाल ही पैदा नहीं होता। मुझे तो शक है कि वो बोलते बोलते पुरस्रार अंदाज में खामोश हो गया। मैंने पूछा, कैसा शक चौधरी साहब? जवाब देने से पहले एक लम्हा उसने सोचा, फिर अजीब से लहजे में बोला, मलिक साहब, मेरा तो दिल ये कहता है कि हो ना हो, वहीद के कत्ल में महर सलीम का हाथ है। वो ऊपर से वहीद का दोस्त बना हुआ था और उसे मेरे खिलाफ भड़काता रहता था। हो सकता है मौका देखते ही उस शातिर शख्स ने वहीद को लुढ़का दिया हो। इस बात का क्या सबूत है कि महर सलीम ने वाकई वहीद को 5,000 रुपए दिए थे? फिलहाल तो कोई सबूत नहीं। मैं महर सलीम की जबान पर यकीन करने पर मजबूर हूँ, क्योंकि ये बात सिर्फ महर सलीम, मकतूल और उसकी बेवा के दरमियान थी। वैसे चौधरी साहब, आपकी ये बात मेरी समझ से बालातर है कि महर सलीम ने ही मलिक वहीद को लुढ़काया होगा। वहीद की जान लेने से भला उसे क्या फायदा? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा थानेदार साहब। हो सकता है आगे चलकर ये बात सुनने को मिले कि मलिक वहीद ने कत्ल होने से कबल अपनी सारी अराजी महर सलीम के हाथ फरोख्त कर दी थी। वो इस सिलसिले में दस्तावेजी सबूत भी मंजर आम पर ला सकता है। मैंने कहा है ना, आप महर सलीम को नहीं जानते। वो बड़ा चीता चालबाज किस्म का शख्स है। आपने बिल्कुल ठीक कहा चौधरी साहब। आने वाला वक्त ही हकीकत के चेहरे से नकाब उठा सकता है। वैसे महर सलीम के ख्यालात भी आपसे मुख्तलिफ नहीं। क्या मतलब मलिक साहब? उसने आंखें सुकेड़ कर मुझे देखा। मतलब ये चौधरी साहब कि महर सलीम का ये ख्याल है कि मलिक वहीद की मौत में आपका हाथ हो सकता है।
اگر ایسا ہوتا تو وحید کی لاش موزہ کوٹلہ معراج کی حدود میں نہ پڑی ملتی۔ وہ بولا، میں اتنے بے وقوفی کے کھیل نہیں کھیلتا جناب۔ اور پھر ملک وحید سے میری ایسی کوئی دشمنی بھی نہیں تھی کہ نوبت قتل و غارت گری تک جا پہنچتی۔ میں اس کی زمین جس مقصد کی خاطر خریدنا چاہتا تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے، اور حقیقت بھی وہی ہے۔ میری دعا ہے۔ وہ لمحے بھر کے لیے رکا، پھر بولا، آپ جلد از جلد ملک وحید کے قاتل تک پہنچ جائیں۔ اس سلسلے میں آپ مجھ سے جو بھی تعاون چاہیں گے میں تیار ہوں۔ بہت شکریہ چودھری صاحب، اگر ضرورت پڑی تو میں آپ کو ضرور زحمت دوں گا۔ اس پیشکش کے لیے میں ایک مرتبہ پھر آپ کا مشکور ہوں۔ اس ملاقات کے بعد میں چودھری کی حویلی سے باہر نکل آیا۔ اب تک کی تحقیق اور تفتیش میں مہر نے چودھری پر اور چودھری نے مہر پر ملبہ گرانے کی کوشش کی تھی۔ ویسے چودھری سراج کا یہ پوائنٹ خاصا جاندار تھا کہ اگر ملک وحید کے قتل میں اس کا کوئی ہاتھ ہوتا تو مقتول کی لاش اس کے گاؤں کی حدود سے باہر پڑی ملتی۔ دوسری جانب مہر سلیم کو شکوک و شبہات کے حوالے سے چودھری سراج پر اس لیے سبقت حاصل تھی کہ ملک نوید اور نوری بھی اس کے ہم خیال تھے۔ بہرحال میری تفتیش کا دائرہ محدود نہیں تھا۔ مہر اور چودھری کے علاوہ ملک بھی میری نگاہ میں تھا، یعنی ملک نوید۔ میں تھانے پہنچا، پھر اپنے کوارٹر میں جا کر یونیفارم پہنا اور اپنی کرسی پر آ بیٹھا، وہ سیٹ جس پر بیٹھ کر میں تھانے داری کرتا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں حوالدار خوش بخت میرے کمرے میں آ گیا۔ وہ خاصا گھبرایا ہوا اور پریشان نظر آتا تھا۔ اسے دیکھ کر میں چونک اٹھا اور تشویشناک لہجے میں استفسار کیا، کیا بات ہے خوش بخت؟ تم اتنے الجھے ہوئے اور حواس باختہ کیوں ہو؟ کیا کتھئی گھوڑے کی زخم زخم لاش رات کو خواب میں آ کر ڈراتی ہے؟ ایسی بات نہیں جناب۔ میں نے پوچھا، پھر کیا بات ہے؟ میں دراصل آپ سے ایک بات کے لیے معذرت کرنے آیا ہوں۔ وہ بڑے رسان سے بولا، پتہ نہیں یہ بات میرے دماغ سے کیسے نکل گئی۔ میں نے اللہ کے بندے بجھارتے ہی ڈالتے رہو گے یا وہ بات بھی بتاؤ گے؟ میں نے اس کی بات کاٹی۔ خوش بخت آخر اس تمہید کی ضرورت کیا ہے؟ اس نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کر کچھ برآمد کیا، پھر اسے میری جانب بڑھایا، یہ دیکھیں جناب۔ میں نے دیکھا وہ ایک طلائی زنجیر تھی جس میں دل کی شکل کا ایک تعویذ بھی موجود تھا۔ آپ اسے سونے کا لاکٹ سمجھ لیں۔ میں نے اینے والے مذکورہ لاکٹ کو ہاتھوں میں گھما پھرا کر دیکھا اور سوالیہ نظروں سے حوالدار کو دیکھا۔ اس نے بتایا کہ ملک صاحب، یہ لاکٹ کل مجھے جائے وقوعہ سے ملا تھا۔ جب آپ مشیر نامہ تیار کر رہے تھے اور میں گھوم پھر کر اس مقام کا جائزہ لے رہا تھا، میں نے اس لاکٹ کو اٹھا کر اپنی جیب میں رکھ لیا، لیکن آپ کو بتانا بھول گیا۔ موقع واردات کے منظر نے مجھے ہلا کر رکھ دیا تھا، پھر آپ نے مجھے مقتول کی لاش کے ساتھ ہسپتال بھجوا دیا۔ اس افراتفری میں یہ لاکٹ بالکل میرے ذہن سے ہی نکل گیا اور جیب میں پڑا ہوا یہ میرے گھر پہنچ گیا۔ آج صبح میں جب وردی پہن رہا تھا تو جیب میں ہاتھ گیا اور یہ لاکٹ میرے ہاتھ میں آ گیا۔ میں سیدھا تھانے پہنچا تاکہ آپ کو بتا سکوں، لیکن آپ یہاں نہیں تھے۔ یہ لاکٹ کس کا ہو سکتا ہے؟ حوالدار کی وضاحت ختم ہونے پر میں نے پرسوچ انداز میں کہا، این یعنی نون سے کس کا نام آیا ہے؟ نوید، حوالدار نے بے ساختہ کہا، ملک نوید۔ میرے ذہن میں ایک جھماکا سا ہوا۔ میں نے ابتدائی صفحات میں جس واقعے کا ذکر کیا ہے اس میں بھی ایک طلائی زنجیر نے بڑا اہم کردار ادا کیا تھا۔ جب میں نے زخمی گھوڑے کی رہنمائی میں مقتول کی لاش ایک برساتی گڑھے میں سے برآمد کی تھی، طلائی زنجیر نے مجھے قاتل تک پہنچا دیا تھا، جو کوئی اور نہیں بلکہ مقتول کا چھوٹا بھائی ہی تھا۔ اگر یہ لاکٹ ملک نوید ہی کا تھا تو پھر صورتحال بڑی سنسنی خیز ہو جاتی۔ جائے وقوعہ سے اس لاکٹ کا ملنا ملک نوید کی ذات کو مشکوک بناتا تھا، اور اس کا شمار تو میں پہلے ہی مشکوک افراد میں کر رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد میں کانسٹیبل یعقوب کے ہمراہ ملک نوید کی حویلی پہنچ گیا۔ اس نے سوگوارانہ انداز میں استقبال کیا اور پوچھا، ملک صاحب کی لاش کب تک ہسپتال سے واپس آئے گی؟ ہمیں کفن دفن کا بندوبست بھی کرنا ہے۔ میں نے یک ٹک اس کی آنکھوں میں دیکھا، نوید، تمہارے بھائی کی لاش آج کسی بھی وقت تمہارے حوالے کر دی جائے گی، تم پریشان نہ ہو۔ اس نے پوچھا، ملک صاحب قاتل کا کوئی سراغ ملا؟ ہاں، ایک سراغ ملا تو ہے۔ کیا؟ وہ اضطراری لہجے میں بولا۔ میں نے اپنی جیب سے وہ لاکٹ نکال کر اس کی جانب بڑھا دیا اور کہا، ہمیں جائے وقوعہ سے یہ لاکٹ ملا ہے، کیا تم اس کی شناخت کر سکتے ہو؟ جناب، اس لاکٹ کو تو میں آنکھیں بند کر کے بھی شناخت کر سکتا ہوں۔ وہ تھر تھراتی ہوئی آواز میں بولا، یہ جائے وقوعہ پر کیسے پہنچا؟ یہی سوال میں تم سے کرتا ہوں۔ ویسے تمہارے جذباتی رد عمل سے میں نے اندازہ لگا لیا ہے کہ یہ لاکٹ تمہارا ہی ہے۔
एन यानी नवीद। आपका अंदाजा तो 100% दुरुस्त है थानेदार साहब, वो उलझे हुए लहजे में बोला, लेकिन ये बात समझ नहीं आती कि ये जाए वकुआ पर कैसे पहुंचा। ये तुम्हारी मलकियत है और तुम ही इसके बारे में बताओगे। मैंने उसे घूर कर देखा और पूछा, क्या तुम इसे अपने गले में पहने रहते थे? जी हाँ, उसने असबात में जवाब दिया, लेकिन पिछले चंद दिनों से ये मेरे पास नहीं। पता नहीं ये कहाँ गुम हो गया था। मैं इसके खो जाने पर खासा परेशान था। मैंने टटोलती हुई नजरों से उसे घूरा और कहा, यह लॉकेट हमेशा तुम्हारे गले में मौजूद रहता था और इसकी टूटी हुई जंजीर बताती है कि किसी अफरा तफरी के नतीजे में यह तुम्हारे गले से निकल कर कहीं गिर गया था। मुझे यह लॉकेट जाए वकुआ से मिला है, जिसका मतलब यह निकलता है मैंने अभी जिस अफरा तफरी का हवाला दिया है वो जाए वकुआ पर हुई थी, है ना? मेरी मुसलसल घूरती हुई आंखों की वो ताब ना ला सका और इधर उधर देखते हुए झुंझुलाहट आमेज लहजे में बोला, जनाब, मैं पहले ही मलिक साहब की नागहानी मौत पर परेशान हूँ। उल्टा आप ख्वामखा मुझ पर शक कर रहे हैं। मैं ख्वामखा कुछ नहीं करता मलिक नवीद, मैंने गंभीर लहजे में कहा, यह लॉकेट तुम्हारा है और उस मुकाम पर पड़ा मिला है जहां तुम्हारे भाई को बड़ी बेदर्दी से कत्ल किया गया। मैं इसीलिए तुमसे पूछताछ कर रहा हूं, समझे? और जनाब, वो रुहासी आवाज में बोला, मैंने आपको बताया तो है कि ये लॉकेट चंद रोज पहले गुम हो गया था। ये जाए वकुआ पर कैसे पहुंचा मुझे कुछ पता नहीं। आप मेरी बात को समझने की कोशिश करें। मैं तो तुम्हारी बात को बखूबी समझ रहा हूं मलिक नवीद, लेकिन लगता है तुम मेरी बात नहीं समझ रहे। बहरहाल तुम्हारे भाई के कत्ल की तफ्तीश अभी जारी है। मुझे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का भी इंतजार है। तुम्हें मैं यही मशवरा दूंगा कि जब तक इस केस की तफ्तीश मुकम्मल नहीं कर लेता, तुम गांव से बाहर कदम नहीं निकालोगे। गांव क्या जनाब, आप कहें तो मैं हवेली से बाहर कदम नहीं निकालूंगा। लेकिन खुदा के लिए आप मुझ पर ऐसा घिनौना शक ना करें। मलिक नवीद, मैंने संजीदगी से कहा, पुलिस का काम शक के बगैर नहीं चल सकता। अगर हम ये काम ना करें तो सब लोग हमें शरीफ शहरी ही नजर आएं, बल्कि चोरों और बदमाशों ने तो कुछ ज्यादा ही शराफत ओढ़ रखी है और उसी लिबादे की आड़ में वो लोग संगीन नौयत के जराइम का इर्तकाब करते हैं। हमें मुजरिमों का खोज लगाने के लिए शक तो करना ही पड़ता है। बहरहाल, अगर तुमने कोई जुर्म नहीं किया तो तुम्हें फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं। मैं जो कुछ भी कर रहा हूं उसे मामूल की कार्रवाई ही समझो। आखिरी जुमला मैंने दानिस्ता उसे मुतमईन करने के लिए कहा था और मुझे इस जुमले के वाज़िया असरात भी मुरतब होते दिखाई दिए। उसे मजीद हिदायत देने के बाद मैं हवेली से निकल आया। मैंने एक कांस्टेबल इश्तियाक को मलिक नवीद की निगरानी पर मुतय्यन कर रखा था, लेकिन वो मुझे कहीं नजर न आया। मैंने हवेली में दाखिल होते वक्त और वहां से रुखसत होते हुए भी चारों जानिब नजर दौड़ाकर इश्तियाक को देखने की कोशिश की, लेकिन ऐसे महसूस होता था जैसे वो वहां मौजूद ही ना हो। इश्तियाक की इस हरकत पर मुझे शदीद गुस्सा आया और मैंने सोचा था कि वो जैसे ही मिलेगा मैं उसके कान जरूर खींचूंगा। हम थाने पहुंचे तो इश्तियाक वहां मौजूद था। मैंने फौरन उसे अपने कमरे में बुला लिया। मैं उसकी इस हरकत पर खासा बरहम था, लेकिन जब उसने अपने गयाब की सनसनीखेज तफसीलात बयान की तो मेरी सारी खफगी और बरहमी धुल गई। इश्तियाक के मुताबिक वो मेरी हिदायत पर मलिक नवीद और उसकी हवेली की निगरानी कर रहा था। आज अलल सुबह उसने एक बंदे को मशकूक हालत में हवेली के पिछवाड़े मंडलाते देखा। वो एक महफूज आड़ में खड़े होकर उसका जायजा लेने लगा। हवेली की अकबी दीवार में एक छोटा सा दरवाजा बना हुआ था और वो शख्स उसी दरवाजे के करीब टहल रहा था। थोड़ी ही देर के बाद मजकूरा दरवाजा खुला और वहां मकतूल की बेवा नूरी की शक्ल दिखाई दी। इश्तियाक को हैरत का एक झटका सा लगा। वो तो मलिक नवीद के नमूदार होने की तवक्को कर रहा था, क्योंकि मैंने उसे नवीद की निगरानी पर मामूर किया था। इश्तियाक आड़ में रहते हुए उस मशकूक बंदे और नूरी को देखता रहा। उन दोनों की मुलाकात लम्हाती साबित हुई। नूरी ने चमड़े का एक बैग उस बंदे को थमा दिया और हवेली के अंदर गायब हो गई। दरवाजा बंद हुआ और वो बंदा चमड़े का बैग लेकर एक जानिब बढ़ गया। ये ऐसा मंजर था कि इश्तियाक के रगो पै में एक सनसनी दौड़ गई। पहले उसके दिमाग में आया कि वो फौरन इस वाक़े की मुझे इत्तला दे, लेकिन फिर उसकी सोच बदल गई। उसके अंदर से आवाज उठी कि अगर वो थाने चला गया तो ये बंदा हाथ से निकल जाएगा। थानेदार साहब को बाद में भी रिपोर्ट की जा सकती है, पहले इस पुरस्रार बंदे का ताक्कुब जरूरी है। किस्सा मुख्तसिर,
इश्तियाक बड़े मोहतात अंदाज में मज़कूरा बंदे का ताक़ुब करते हुए किला फरमान अली पहुंच गया और उसने देखा कि वो बंदा सीधा वहां के चौधरी की हवेली के अंदर दाखिल हो गया था। इश्तियाक थोड़ी देर हवेली के बाहर रुककर उस बंदे का इंतजार करता रहा। जब मज़कूरा बंदा हवेली से बाहर नहीं निकला तो इश्तियाक वापस आ गया और इस वक्त वो मेरे सामने बैठा ये रुदात सुना रहा था। चमड़े के बैग का जिक्र सुनकर चौधरी सिराज के अल्फाज मेरी समाअत में गूंजने लगे। उसने बड़े वसूख से कहा था कि आगे आगे देखें होता है क्या। ऐन मुमकिन है कि चंद दिनों के बाद ये पता चले कि मलिक वहीद अपनी मौत से कबल 80 एकड़ अराजी मेहर सलीम के हाथ फरोख्त कर चुका है। किसी बंदे का पुरइसरार अंदाज में चमड़े का बैग को लेकर कोटला मिराज से किला फरमान अली पहुंचना ये साबित करता था कि उस बैग के अंदर कोई निहायत ही अहम शय थी, जो नूरी ने इंतहाई राजदारी के साथ मेहर सलीम के लिए भिजवाई थी, और ये अहम शय कोई कीमती दस्तावेज भी हो सकती थी। मैंने फौरी तौर पर इश्तियाक के साथ एक और कांस्टेबल की भी ड्यूटी लगा दी। मुनीर और इश्तियाक को सादा लिबास में रहते हुए हवेली की निगरानी करना थी, और मैंने उन दोनों को इस बात का मुकम्मल इख्तियार भी दे दिया कि अगर नूरी या नवीद में से कोई हवेली से निकलकर कहीं दूर जाने का इरादा रखता हो तो उसे गिरफ्तार करके फौरन थाने पहुंचाया जाए। इस बंदोबस्त के बाद मैं फौरी तौर पर किला फरमान अली रवाना हो गया। इस मर्तबा मैंने अपने साथ कांस्टेबल याकूब के अलावा हवालदार खुशबख्त को भी ले लिया था। वहां किसी भी किस्म के हालात पेश आ सकते थे। मुमकिन था कि मुझे मेहर सलीम की हवेली की तलाशी भी लेना पड़ जाती। पहली मर्तबा जब मैं किला फरमान अली आया था तो मेहर सलीम का रवैया बड़ा ही दोस्ताना और मुखलिसाना था, लेकिन अब जो मेरे तेवर और अजाइम देखे तो वो हत्थे से उखड़ गया। इन लम्हात में वो मुझे वैसा ही मेहर सलीम नजर आ रहा था जैसा नक्शा चौधरी सिराज ने उसका खींचा था। जब मैंने उसे बताया कि मैं दोबारा वहां किस मकसद से आया हूं, तो उसका अंदाज ही बदल गया। बड़ी बरहमी से बोला, मलिक साहब, मैं वहीद का सच्चा दोस्त था और आप मुझ ही पर उसके कत्ल का शक कर रहे हैं। लगता है चौधरी सिराज ने आपको मेरे खिलाफ भड़का दिया है। मैं कोई नन्हा बच्चा नहीं हूं जो कोई यूं ही मुझे भड़का देगा। मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, मैं पक्के सबूत के साथ यहां आया हूं। शराफत से बता दो कि तुम्हारा बंदा आज सुबह नूरी से जो चमड़े का बैग लेकर आया है उसके अंदर क्या था, वरना मुझे भी जबरदस्ती करना पड़ेगी। मैं जब तुम्हारी हवेली की तलाशी लूंगा तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मुझे सख्ती पर मजबूर ना करो मेहर सलीम। मेरे खतरनाक तेवर देखकर वो कदरे नरम पड़ गया। अगर आपको मेरी बात का यकीन नहीं तो बेशक आप हवेली की तलाशी ले लें, आपको यहां से कुछ भी नहीं मिलेगा। हवेली की तलाशी तो मैं बाद में लूंगा मेहर सलीम, मैंने फूंकार से मुशाबा लहजे में कहा। पहले तुम मुझे उस कमरे में ले चलो जहां तुम जमीन और जायदाद के कागजात को महफूज रखते हो। आपको उस कमरे और उन दस्तावेजात से क्या काम है? वो बेहद हरासा अंदाज में बोला। उसकी बौखलाहट ने मुझे बता दिया कि दाल में कुछ काला नहीं, बल्कि पूरी दाल ही काली है। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए तंजिया कहा, मैं उन दस्तावेजात को देखकर ये अंदाजा लगाना चाहता हूं कि मेहर सलीम की जमीन और जायदाद कहां से कहां तक फैली हुई है। उसे तुम मर्दम शुमारी की तरह जायदाद शुमारी समझ लो। मैंने चुभते हुए अंदाज में कहा, और इस तरह यह समझने में भी आसानी रहेगी कि मकतूल मलिक वहीद ने अपनी 80 एकड़ अराजी कब और कितनी रकम के एवज तुम्हारे हाथ फरोख्त की थी। ये आप क्या कह रहे हैं? वो बेहद परेशान नजर आने लगा। मैंने तो वहीद की जमीन खरीदी ही नहीं। तो फिर तुम्हें फिक्रमंद होने की जरूरत ही नहीं, मैंने पुचकारते हुए अंदाज में कहा। तुम बेधड़क मुझे अपने कागजात दिखा दो, सारी बात वाजिया हो जाएगी। जमीनों जायदाद की दस्तावेजात देखने की ख्वाहिश जाहिर करके मैंने गोया उसके नरखरे पर अंगूठा रख दिया था। वो इस नादीदा नाखन की चुभन और अंगूठे के दबाव से बहुत तड़पा और फड़का, लेकिन मैंने अपनी गिरफ्त में कोई कमी ना आने दी और धमकी आमेज अंदाज में उसे वो हर राह दिखा दी जिस पर कदम रखकर वो खतरनाक नताइज हासिल कर सकता था। बिला आखिर उसने मेरे अज़म के सामने हथियार फेंक दिए। मैंने थोड़ी सी कोशिश के बाद उसके कागजात में से मकतूल की 80 एकड़ अराजी के कागजात अलग कर लिए। ये एक ऐसा सबूत था कि मुझे मेहर सलीम को गिरफ्तार करके थाने लाने में कोई मुश्किल पेश ना आई। थाने पहुंचते ही इस खेल के दूसरे किरदार यानी मकतूल की बीवी नूरी को भी मैंने उसकी हवेली से गिरफ्तार कर लिया। दोनों को अलग अलग कमरे में रखकर मैंने उनके बयानात कलम बंद किए, जिनकी रोशनी में मलिक वहीद के पुरस्रार कत्ल का मुअम्मा हल हो गया।
یہ قتل مہر سلیم نے کروایا تھا اور اس کام میں نوری کی تائید شامل تھی۔ وہ دونوں اندر سے ملے ہوئے تھے اور وحید کو راستے سے ہٹانے کے بعد وہ باہر سے بھی ملنا چاہتے تھے۔ نوری نے اپنے اقراری بیان میں بتایا کہ جب مہر سلیم کا ان کی حویلی میں آنا جانا شروع ہوا تو وہ اسے پسند کرنے لگی تھی۔ پھر یہ پسندیدگی اتنی بڑھی کہ وہ اس کے بغیر زندگی کا تصور بھی محال سمجھنے لگی۔ دوسری جانب مہر سلیم کی کیفیت بھی کچھ اسی نوعیت کی تھی۔ وہ نوری سے عشق لڑانے کے دوران یہ فراموش کر بیٹھا تھا کہ با الفاظ دیگر وہ اپنے دوست کی پیٹھ میں چھرا گھونپ رہا ہے۔ نوری اور مہر سلیم کو اس بات کا بخوبی اندازہ تھا کہ وحید کی زندگی میں وہ ایک نہیں ہو سکیں گے، لہٰذا جب انہوں نے متفقہ طور پر وحید کو اپنے راستے سے ہٹانے کا فیصلہ کیا تو نوری نے لگے ہاتھوں اپنی راہ کے آخری کانٹے کو بھی چننے کا بندوبست کر دیا۔ اس نے کوشش کر کے ملک نوید کی طلائی زنجیر چرا لی جس میں دل کی شکل کا تعویذ تھا، جس پر عین بنا ہوا تھا۔ اس نے وہ لاکٹ مہر سلیم کو دے دیا تاکہ وحید کے قتل کے بعد جائے وقوعہ پر وہ لاکٹ پڑا ملے اور پولیس کی تفتیش کا رخ ملک نوید کی طرف مڑ جائے۔ اور ایسا کسی حد تک ہوا بھی، لیکن نوری اور مہر سلیم کی جلد بازی نے کھیل کا پانسا پلٹ کر رکھ دیا۔ اگر چمڑے کے بیگ والا واقعہ اتنی جلدی پیش نہ آیا ہوتا تو ملک نوید کی جان آسانی سے چھوٹنے والی نہیں تھی۔ اسے آپ نوید کی خوش قسمتی اور ان دونوں کی سنگین حماقت سمجھ لیں کہ چمڑے والے بیگ کے سلسلے میں انہوں نے چند روز بھی صبر نہیں کیا۔ نوری نے اسی بیگ میں 80 ایکڑ اراضی کے کاغذات کو کوٹلہ میراج سے قلعہ فرمان علی بھیجا۔ یہ سچ ہے کہ دنیا کا ذہین سے ذہین مجرم بھی کہیں نہ کہیں کوئی غلطی ضرور کرتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو ہمیں چاروں طرف مجرم ہی مجرم دندناتے نظر آئیں۔ بس بات اتنی سی ہے کہ مجرم کی اس غلطی کو پکڑنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جیسا کہ میں نے نوری اور مہر سلیم کی جلد بازی کو فوراً نوٹ کر لیا تھا، ورنہ اپنی اپنی جگہ ان دونوں نے تو ایسی پرفارمنس دی تھی کہ وہی مقتول کے سب سے زیادہ ہمدرد اور خیر خواہ نظر آتے تھے، اور لاکٹ کی دستیابی کے باعث نوید کی ذات شکوک و شبہات کے بھنور میں آ پھنسی تھی، لیکن اس کی خوش قسمتی کے عین وقت پر بازی پلٹ گئی۔ خوشی کے حصول پر کوئی پابندی ہے اور نہ ہی عشق و محبت کرنے کی کوئی ممانعت، لیکن اہمیت اس بات کی ہے کہ ہمارا عمل کس نوعیت کا ہے۔ نوری اور مہر سلیم نے ایک ہونے کے لیے جو راہ اپنائی وہ سنگین ہی نہیں بلکہ قابل مذمت بھی ہے۔ وہ دونوں شادی شدہ تھے۔ اپنے اپنے رفیق حیات سے بے وفائی کا ارتکاب کر کے انہوں نے جس خطرناک کھیل کا آغاز کیا تھا اس کا انجام بھی اتنا ہی خطرناک اور افسوسناک ہوا تھا۔ وہ شادی جس کے لیے انہوں نے بڑے حسین سپنے بنے تھے، وقت سے پہلے ہی پلک جھپکتے میں شادی بربادی ہو کر رہ گئی تھی۔